بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین، حاضرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہوں گے انشاءاللہ، اور آگے بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم آئے ہیں اپنے چوتھے نشست کی طرف، اور ہم نے جو تیسرے لیکچر میں پڑھا تھا اس پہ ہم ریوائز کریں گے، اور کچھ نئی چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم نے اپنے تیسرے لیکچر میں پڑھا تھا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو جو جملہ فعلیہ ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دونوں کی خاصیت ہے، جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوگا اور جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوگا۔ اور جملہ فعلیہ ہم اگلے والیوم میں، کیونکہ ابھی ہم پہلے والیوم میں ہیں، جس بک کو ہم فالو کر رہے ہیں اس بک کا نام ہے دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، اور اس کے جو مؤلف ہے یعنی کمپائلر ہے، یہ رائٹر آپ کہہ لیجئے، ان کا نام ہے عبد الرحیم صاحب، تو ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ تو ہم جملہ فعلیہ پڑھیں گے بعد کے والیوم میں، یعنی دوسرے والیوم میں ہم جملہ فعلیہ پڑھیں گے۔ ابھی اس پہلے والیوم میں ہم جملہ اسمیہ پڑھیں گے، اور ہم پڑھ بھی چکے ہیں بلکہ، اور اس کا ریویژن ہے جملہ اسمیہ کا۔ تو جملہ فعلیہ کے بارے میں ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے۔ تو جملہ اسمیہ یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہے جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے دو پارٹس ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں اس کے دو پارٹس ہیں۔ وہ پارٹ کیا ہے؟ ایک ہے مبتدا، یہ رہا مبتدا، ٹھیک ہے، میں نے اس کو رومن انگلش میں لکھا ہے تاکہ سبھی حضرات سمجھ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مبتدا، یہ جملہ اسمیہ کا پہلا پارٹ ہے۔ ایک ہے مبتدا، اور دوسرا جو پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ خبر ہے۔ تو مبتدا کے کیا معنی ہوئے؟ مبتدا یعنی کہ جس سے ابتدا کی جائے، تو اس پارٹ سے ابتدا کی جا رہی ہے تو یہ مبتدا ہے۔ اور جو دوسرا پارٹ ہے جملہ اسمیہ کا وہ ہے خبر۔ جملہ اسمیہ ہمیشہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اسم یعنی نام سے شروع ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں پہ الکتاب یہ ایک اسم ہے، کتاب جو ہے وہ اسم ہے، اور یہ اس کی خبر ہو گئی۔ تو اب الکتاب کے بارے میں نیوز دیا جا رہا ہے، یہ خبر۔ تو انگلش میں اس کو مبتدا کو کیا کہا جاتا؟ سبجیکٹ، اور خبر کو کیا کہا جاتا؟ پریڈیکیٹ۔ تو یہ انگلش کے ٹرم ہے۔ باقی جملہ اسمیہ مبتدا سے شروع، خبر پہ ختم۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مبتدا کیا ہے؟ الکتاب، اور خبر کیا ہے؟ جدیدن۔ تو الکتاب جدیدن، اس کے کیا معنی ہوئے؟ الکتاب یعنی دا بک، جدیدن اس کا کیا معنی ہو گیا؟ نیو۔ تو از نیو، از اپنے آپ مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ الکتاب جدیدن، دا بک از نیو۔ یا اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو کتاب نئی ہے، کتاب نئی ہے، یہ ترجمہ ہوا۔ تو مبتدا کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا کو لازماً مرفوع ہونا چاہیے، مبتدا لازماً مرفوع ہوگا، اور خبر لازماً مرفوع ہوگی۔ تو خبر بھی مرفوع اور مبتدا بھی مرفوع، مبتدا اور خبر دونوں کو مرفوع ہونا ہے۔ یہ جو ہے یہ شرط ہے، مبتدا کو مرفوع ہونا ہے اور خبر کو بھی مرفوع ہونا ہے۔ ایک پارٹ یہ ہو گیا، اور دوسرا پارٹ یہ ہے کہ مبتدا کو ڈیفینٹ ہونا ہے۔ ڈیفینٹ کا ہم نے نام جو پڑھا تھا عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیفینٹ یعنی کہ معرفہ۔ تو مبتدا ڈیفینٹ ہوگا یعنی معرفہ ہوگا، اور خبر کیا ہوگی؟ خبر جو ہے وہ نکرہ ہونا ہے، یعنی کہ انڈیفینٹ۔ خبر ول بی آلویز انڈیفینٹ، یعنی کہ نکرہ، نکرہ یعنی کہ کوئی خاص نہ ہو۔ اور معرفہ کے کیا معنی ہوگا؟ کوئی خاص۔ تو اب معرفہ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے وہ تو ہم پڑھے ہی ہوئے ہیں۔ الکتاب جدیدن، دا بک از نیو، کتاب نئی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ مرفوع کسے کہتے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب پھر سے میں اس چیز کو ریویژن کے طور پہ لے کے آ رہا ہوں۔ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ مرفوع اسے کہتے ہیں جہاں پہ اینڈنگ یعنی آخر میں ضمہ ہے، چاہے وہ سنگل ضمہ ہے یا پھر تنوین ہو۔ تنوین یعنی ڈبل ضمہ، ڈبل ضمہ یا ڈبل فتحہ یا ڈبل کسرہ، ان سب کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ڈبل ضمہ والا تنوین آئے یا پھر سنگل ضمہ ہے آخر میں، آخری کے حرف پہ اگر ضمہ آ رہا ہے، چاہے وہ ڈبل ضمہ ہو یا سنگل ضمہ ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرفوع۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ الکتابو، تو کتاب کے، الکتابو کے با کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ یہ مرفوع ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے جدیدن، جدیدن کے دال کے اوپر کیا ہے؟ دال آخری حرف ہے، تو دال کے اوپر کیا ہم پا رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم ضمہ پا رہے ہیں، ڈبل ضمہ۔
تو ضمہ اگر آخر میں آئے، آخر کے حرف کے اوپر آئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مرفوع حالت ہے. تو مرفوع ہونا شرط ہے، تو یہ جو شرط پوری ہو رہی ہے یہاں پہ، مبتدا بھی مرفوع، خبر بھی مرفوع، تو یہ ایک شرط ہے، یہ شرط پوری ہو رہی ہے. اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ مبتدا ڈیفینیٹ ہوگا. تو اب ال اگر ہم نے لگا دیا، الکتابو، تو یہ ڈیفینیٹ ہو گیا، یعنی معرفہ ہو گیا. عربی نام معرفہ، عربی ٹرم معرفہ. تو الکتابو، تو یہ مبتدا جو ہے معرفہ ہونا ہے، تو ال لگانے کی وجہ سے یہ الکتابو جو ہے معرفہ کہلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور خبر کو کیا ہونا ہے؟ انڈیفینیٹ، یعنی نکرہ ہونا ہے. تو ہم یہاں پہ کیا کیے؟ جدیدن، تنوین لگا دیے آخری کے حرف کے اوپر، تو یہ نکرہ ہو گیا. تنوین لگانے سے نکرہ ہو گیا. تو اب اس طریقے سے جو ہے سینٹنس فارم ہوا اور جو ایک مفہوم پیدا ہوا، کیا الکتاب و جدیدن. اب اسی طریقے سے ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے کہ آپ لکھیں گے البابو، ٹھیک ہے، البابو. اب یہاں پہ آپ البابو کیا ہے؟ مبتدا ہے. خبر کی جگہ میں آپ جیسے میں دے دیتا ہوں مفتوح، مفتوح. تو یہاں پہ کیا اس کا ترجمہ ہو جائے گا؟ البابو یعنی کہ دا ڈور، مفتوح از اوپن، دا ڈور از اوپن. یہ آپ کا کیا ہے؟ مرفوع ہے. مبتدا مرفوع، خبر مرفوع. کیسے سمجھ میں آیا؟ ضمہ آخری میں. یہاں پہ بھی آپ ڈبل ضمہ آخری میں، یہ سنگل ضمہ آخری میں ہے، تو دونوں کو آپ مرفوع کنسیڈر کریں گے. تو مرفوع ہونا جو مبتدا مرفوع، خبر مرفوع، یہ والی شرط پوری ہو رہی ہے. اس کے بعد دوسرا کیا شرط ہے کہ آپ کا مبتدا ڈیفینیٹ ہونا چاہیے. تو یہ ڈیفینیٹ بھی سمجھ میں آ رہا، ال لگنے کی وجہ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے یہ ڈیفینیٹ ہے. اور نکرہ جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا خبر جو کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ ہونا چاہیے. تو یہ تنوین لگنے کی وجہ سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ خبر جو ہے نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے اس لیے خبر ہے. تو الباب مفتوح، اس کا کیا ترجمہ ہو گیا کہ دا ڈور از اوپن، دروازہ کھلا ہے. اب ایک مثال لے لیتے ہیں. جیسے کہ میں دیتا ہوں کہ المکتبو، ٹھیک ہے، المکتبو، المکتبو مکسور. تو المکتب مکسور، اس کا کیا ترجمہ ہوا کہ مکتب. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجیے شرط پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے یہ ضمہ پینڈنگ ہے یعنی کہ مرفوع ہے، یہ ضمہ پینڈنگ ہے ڈبل ضمہ پہ یعنی کہ مرفوع ہے. ضمہ ڈبل ہو یا سنگل ہو مرفوع حالت کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے مرفوع اینڈنگ، مرفوع اینڈنگ، تو یہ مرفوع ہے دونوں جو ورڈز ہے. تو یہ والا شرط پورا ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ ڈیفینیٹ ہونا. مبتدا کو ڈیفینیٹ ہونا ہے. تو یہاں پہ ال لگنے کی وجہ سے آپ سمجھ گئے کہ مبتدا جو ہے ڈیفینیٹ ہے یعنی معرفہ ہے. اور خبر کو نکرہ ہونا ہے. تو یہاں پہ تنوین لگنے کی وجہ سے آپ سمجھ گئے کہ خبر نکرہ ہے. تو یہ دونوں شرطیں پورے ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو اس حساب سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سینٹینس بن رہا ہے. کیا ہے؟ دا ڈیسک از بروکن، مکتب ٹوٹا ہوا ہے، مکتب ٹوٹا ہوا ہے. یہ تو سینٹینس آپ کا یہاں پہ فارم ہو گیا. اب آتے ہیں اس طرف. ہاذا، دوسرا ایک سینٹینس آپ کو دکھا رہا ہوں. ہاذا بابن. تو یہاں پہ کیا شرط ہے؟ ہاذا کو کیا ہونا چاہیے؟ ہاذا کو آپ کا کیونکہ یہ مبتدا ہے تو دو شرطیں ہیں، مبتدا بھی مرفوع ہونا چاہیے، خبر بھی مرفوع ہونا چاہیے. تو اب یہاں پہ یہ مبتدا جو ہے یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اور خبر بھی مرفوع ہے. مرفوع آپ یہاں پہ کیسے سمجھ رہے؟ آپ یہاں پہ ایسے سمجھ رہے کہ مرفوع ہے کہ اینڈنگ جو ہے وہ تنوین اینڈنگ اور ضمہ والا تنوین ہے. یہاں پہ ضمہ اینڈنگ ہے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گیا کہ یہ مرفوع ہے. بابن جو ہے مرفوع ہے. تو یہاں پہ تو جو ریکوائرمنٹ ہے یہ پورا ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو ہاذا میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے یا کیا اینڈنگ ہے، مرفوع ہے یا منصوب ہے یا پھر مجرور ہے، کیونکہ یہاں پہ تنوین نہیں ہے. تو اب یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی حالت مرفوع ہے، یہ حالت بھی جو ہے وہ مرفوع ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے.
تو اب آپ کو اس کے بعد آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے مرفوع ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجیے, یہ شرط پورا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مرفوع مرفوع. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ ڈیفینیٹ ہونا چاہیے. تو میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ ڈیفینیٹ ہے, پہلے بھی بتا چکا ہوں, ابھی پھر سے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ بھی ڈیفینیٹ ہے, مبتدا کی حیثیت سے یہ ڈیفینیٹ ہے. اور یہ کیا ہے, انڈیفینیٹ ہے, یعنی کہ یہ نکرہ ہے, نکرہ. اور یہ کیا ہے, معرفہ ہے. کیوں یہ ڈیفینیٹ ہے؟ کیونکہ جتنے بھی پروناؤن ہوتے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ ڈیفینیٹ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں. یہ ہاذا جو ہے یہ پروناؤن ہے. کیسا پروناؤن ہے؟ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. تو جتنے بھی پروناؤن ہیں عربی گرامر میں ڈیفینیٹ کہلاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ڈیفینیٹ ہے کیونکہ یہ ڈیمونسٹریٹو, اشارہ کرنے والا پروناؤن ہے. اسم الاشارہ للقریب, قریب کا اشارہ کرنے والا پروناؤن ہے. تو یہ ڈیفینیٹ ہے. تو یہ ڈیفینیٹ کے بارے میں تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. اور بابن, کیونکہ تنوین اینڈنگ ہے تو یہ انڈیفینیٹ ہے, یعنی نکرہ ہے. تو یہ دونوں شرطیں بھی پورے ہو رہے ہیں یہاں پہ, یعنی ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ, یہ بھی شرط پورا ہو رہا ہے. اور مرفوع ہونا, مرفوع ہونا, یہ بھی شرط پورا ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ ہاذا میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے یہ مرفوع ہے. تو یہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں, یہ کس طریقے سے مرفوع ہے. آپ یہ سب چیز نوٹ کر لیجئے. اس کے بعد میں اس کو آپ ٹھیک سے, جو کیمرہ مین جو ہے اس کے اوپر جو روشنی ڈال دیں گے, اس کے بعد میں اس کو آپ 4-5 سیکنڈ تک اس کو اسٹل رکھ کے اس کے بعد میں اس کو رب کر رہا ہوں. ہاں تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا, مرفوع, منصوب, مجرور. یہ اسم اگر ہوگا تو وہ 3 حالتوں میں ہوگا. یا تو وہ مرفوع ہوگا, ٹھیک ہے, یا تو منصوب ہوگا, یا مجرور ہوگا. مرفوع کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جہاں پہ ضمہ اینڈنگ ہو, بی اٹ ڈبل ضمہ اور سنگل ضمہ. مرفوع کے کیا مطلب ہوگا؟ ضمہ اینڈنگ ہوگا. اب آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا لکھا ہے, بابن. تو بابن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمہ اینڈنگ ہے, یعنی پیش جو اردو میں کہا جاتا ہے وہ عربی میں ضمہ ہے. تو بابن میں ضمہ اینڈنگ ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مرفوع ہے. اور یہ بابن کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے, انڈیفینیٹ ہے. نکرہ یعنی انڈیفینیٹ ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں البابو, یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے ضمہ اینڈنگ ہے. اب ال لگنے کی وجہ سے یہ البابو جو ہے ڈیفینیٹ کہلائے گا, یعنی کہ معرفہ کہلائے گا. تو اب مرفوع میں آپ کو کیا چیز دیکھنا ہے کہ ضمہ اینڈنگ ہوگا. میکسیمم کیسز میں جو کامن ناؤنز ہوتے ہیں اس میں اس میں ضمہ اینڈنگ ہوگا. تو یہاں پہ مرفوع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بابن یا البابو, یہ ضمہ اینڈنگ ہے, تو یہ مرفوع ہے. چاہے وہ انڈیفینیٹ ہو یا ڈیفینیٹ ہو, ضمہ اینڈنگ, تو یہ مرفوع ہے. اس کے بعد میں منصوب میں کیا ہوگا, بابن البابا. مجرور میں کیا ہوگا, بابن یا البابے. تو یہ ایک ورڈ ہو گیا. تو منصوب میں کیا اینڈنگ ہوتا ہے؟ فتح اینڈنگ ہوتا ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں فتح اینڈنگ, چاہے وہ ڈبل فتح ہو یا سنگل فتح ہو. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اور مجرور میں کیا ہوتا ہے؟ کسرہ اینڈنگ ہوتا ہے, یعنی کہ ڈبل زیر, چاہے وہ ڈبل ہو یا سنگل ہو. تو یہ مجرور اینڈنگ ہے. تو اب آپ دیکھیے مرفوع میں کیا ہے, بابن البابو, یہ دونوں مرفوع ہے. منصوب کیا ہے, بابن یا البابا. مجرور کیا ہے, بابن یا البابے. تو یہ اسم کے لیے یہ طریقے ہو گئے. اس کے بعد آپ دیکھیے کتابن مرفوع, ایگزامپلز آپ کو دیتے جا رہا ہوں سمجھنے کے اعتبار سے. اب یہ کیا ہے, کتابن مرفوع کیا ہے, کتابن یا الکتابو. کتابن یا الکتابو, تو یہ کیا ہے, مرفوع ہے. پھر منصوب کیا ہے, کتابن یا الکتابہ. مجرور کیا ہے, کتابن یا الکتابے, یہ ہو گیا مجرور. اس کے بعد میں اور ایک اسم ہے, اس کو بھی ہم دیکھ لیں, کرسیون. کرسی جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ عربی لفظ ہے. تو کرسیون, اس کے کیا معنی ہو گیا, چیئر کے, ٹھیک ہے. تو کرسیون یہ مرفوع ہے, کرسیون یا الکرسیو یہ مرفوع ہے. ال آنے سے آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے, پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو پروسیس ہے وہ ریویژن کے ساتھ ہی چلے گا. کرسیون, ال آنے کی وجہ سے جو تنوین ہے, ڈبل جو وویل سائن آتا ہے اس کو تنوین کہا جاتا ہے. ال آنے سے وہ سنگل میں تبدیل ہو جائے گا. تو کرسیون یا الکرسیو یہ مرفوع ہے. اور منصوب کیا ہوا اس کا, کرسین یا الکرسیہ, یہ کیا ہے, یہ منصوب ہے. اس کے اندر مجرور کیا ہوا, کرسین یا الکرسی یہ. تو آپ یہ چیز دیکھ لیے منصوب کیسے ہوتا ہے, مرفوع کیسے ہوتا ہے, اور
मजरूर कैसे होता है। अब उसके बाद हम आते हैं, अच्छा ये आपको बता दूं यहाँ क्या है कि हाजा मरफू हालत में भी हाजा जो है वो हाजा ही है। देखिए मरफू के नीचे आप देखेंगे हाजा, तो मरफू हालत में हाजा हाजा ही शो हो रहा है, मंसूब में भी हाजा जो है वो हाजा ही शो हो रहा है, और अगर आप मजरूर हालत देखेंगे तो उसमें भी हाजा जो है वो हाजा ही शो हो रहा है। इससे ये समझ में आया कि हाजा मरफू में भी हाजा ही रहेगा, मंसूब में भी हाजा ही रहेगा, और मजरूर में भी हाजा ही रहेगा। उसी तरीके से ज़ालिका की क्या माना हो गया, दैट। हाजा की क्या माना थे, दिस। तो ज़ालिका क्या है, ये आपका मरफू हालत में भी ज़ालिका ही रहेगा, ये अपना शक्ल नहीं बदलेगा। मरफू हालत में ज़ालिका ही रहेगा, मंसूब हालत में भी ज़ालिका ही रहेगा, और मजरूर हालत में भी ज़ालिका ही रहेगा। तो अब बात ये आती है कि यहाँ पे जहाँ पे ये ज़ाहिर है ज़म्मा, तो हम समझ जा रहे हैं कि ये मरफू है। जहाँ पे फतहा ज़ाहिर है एंड पे, तो हम समझ जा रहे हैं कि ये मंसूब है। जहाँ पे कसरा ज़ाहिर है, यानी बा के नीचे जो दो कसरा जो लगे हुए हैं, तो हमें ये समझ में बात आ जा रही है कि ये मजरूर है। तो अब बात ये आती है कि ये हाजा के लिए और ज़ालिका के लिए हमें कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पे ये मरफू है और कहाँ पे ये मंसूब है और कहाँ पे ये मजरूर है। तो आपको बता दूँ कि ये आपको ऐसे समझ में आएगा कि जब एक सेंटेंस फॉर्म होगा तो उसमें इसका जो पोजीशनिंग रहेगा, इसको जहाँ पे रखा जाएगा हाजा को या ज़ालिका को, तो हमें समझ में आ जाएगा। जब हम फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाजा या तो वो किसी मरफू के जगह में है तो वो मरफू कहलाएगा, अगर वो किसी मंसूब इस्म के जगह में है तो वो मंसूब कहलाएगा, और अगर वो किसी मजरूर इस्म के जगह में है तो मजरूर कहलाएगा। ये बात तो हो गई। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बाय डिफ़ॉल्ट, यानी ये पक्की बात है, बाय डिफ़ॉल्ट इस्म जो है बाय डिफ़ॉल्ट विल बी मरफू। ये इस्म हमेशा मरफू रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये मरफू से मंसूब या मजरूर में कब जाएगा, जब इसमें कोई चेंजेस लाया जाएगा। तो वो चेंजेस कैसे लाया जाता है वो आपको एक दो लेक्चर के बाद में समझ में आ जाएगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमें पकड़ना होगा कि जो भी इस्म है वो मरफू है। और ये भी हमें समझ लेना कि इस्म अगर है तो वो तीन हालतों में से किसी एक हालत में रहना ही रहना, या तो वो इस्म मरफू होगा या मंसूब होगा या फिर मजरूर होगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये समझ के चलना है कि इस्म विल ऑलवेज बी मरफू, जब तक कि उसमें कोई चेंजेस लाया न जाए। और चेंजेस जो आएगा वो किसी आमिल के वजह से आएगा। आमिल क्या है वो आपको बाद में समझ में आएगा, लेकिन चेंजेस आमिल के वजह से आएगा। बस ये आप जहन नशीन कर ले, ये भी समझ ले कि इस्म हमेशा मरफू हालत में होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब अगर हम शुरू यहीं से करेंगे, बाबुन या अल बाबू, मरफू हालत से ही शुरू करेंगे हम, ये आप समझ ले अच्छे तरीके से। और आगे की चीज़ और भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये देखिए, हाजा बाबुन, ज़ालिका कल्बुन। हाजा बाबुन, इसका क्या तर्जुमा होगा, ये दरवाज़ा है, दिस इज़ अ डोर। ज़ालिका बाबुन, ज़ालिका कल्बुन, इसका क्या तर्जुमा होगा कि ज़ालिका यानी दैट इज़ अ डॉग। और इसको आप उर्दू में क्या तर्जुमा करेंगे कि वो कुत्ता है। ठीक है, तो अब देखिए ये आप मुब्तदा है, पहला पार्ट जो है हम जो पढ़ चुके मुब्तदा, दूसरा पार्ट खबर। पहले पार्ट के लिए क्या होना चाहिए, मरफू होना चाहिए। पहले मुब्तदा को मरफू होना चाहिए, खबर को भी मरफू होना चाहिए। खबर पे मरफू की अलामत सामने है, डबल ज़म्मा। इस पे मरफू की अलामत सामने नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इससे पहले अभी पढ़े हैं कि कोई भी इस्म वो बाय डिफ़ॉल्ट इस्म विल बी मरफू, तो हमें यहाँ पे इसको मरफू ही लेना होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इस्म इज़ ऑलवेज मरफू। तो अब ये मरफू हालत यहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया हमें चाहिए वो पूरा हो रहा है। हाजा बाबुन, ये भी मरफू है, ये भी मरफू है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, डेफिनेट होना चाहिए, यानी मारिफा होना चाहिए। मुब्तदा को मारिफा होना चाहिए, तो हर प्रोनाउन जो है वो क्या होता है, मारिफा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मारिफा होता है। प्रोनाउन्स आर मारिफा, ये प्रोनाउन ही है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन्स आर
मारिफा यानी कि डेफिनेट, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट यानी ये रहना ही रहना है मारिफा, प्रोनाउन जो है वो रहना ही है मारिफा, ठीक है। प्रोनाउंस ऑफ मारिफा डेफिनेट बाय डिफ़ॉल्ट, ये पक्की बात है। तो अब इसको हम मारिफा भी तसव्वुर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि रहना है मारिफा, तो ये वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है, क्योंकि मुब्तदा को मारिफा रहना है, तो मरफू मरफू ये भी क्राइटेरिया पूरा हुआ, और मारिफा मुब्तदा को रहना ये क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है, और ख़बर को क्या रहना है, नकेरा रहना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ख़बर जो है वो नकेरा है, तनवीन एंडिंग है, तनवीन के साथ में इसम आएगा तो वो नकेरा है, तो ये दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे भी पूरे हो रहे हैं। अब उसी तरीके से ज़ालिका कल्बुन मरफू मरफू, तो हम पढ़ चुके हैं कि इसम बाय डिफ़ॉल्ट मरफू रहेगा, तो ये इसम के काउंट में ही आता है प्रोनाउन अरबी में, तो इसलिए ये मरफू है, और ये भी मरफू है, ज़म्मा एंडिंग है तो मरफू है। और उसके बाद जो है हमें क्या इसको रहना है, मुब्तदा को मारिफा रहना है, तो क्योंकि ये प्रोनाउन है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मारिफा है, तो ये मारिफा वाला क्राइटेरिया मुब्तदा के लिए यहाँ पे पूरा हो रहा है। उसके बाद में ख़बर को क्या रहना है, नकेरा रहना है, तो कल्बुन तनवीन एंडिंग है, जिससे हमें ये समझ में आया कि ये नकेरा है। इसका क्या तर्जुमा होगा, दैट इज़ अ डॉग, वो कुत्ता है। इसका क्या तर्जुमा होगा, हाज़ा बाबुन, ये एक दरवाज़ा है इंग्लिश में, दिस इज़ अ डोर। तो ये सब बातें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आगे डेप्थ में जाने वाले हैं, तो ये सब चीज़ों को आप सही तरीके से समझेंगे तभी हम डेप्थ में जा पाएंगे, इसके लिए बताना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये अच्छे तरीके से देख ले। अब मैं इसको रब करूँगा, फिर और भी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बहुत ही अहम चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है अल किताबो, ठीक है, तो अल किताबो। तो अब ये बात ये है कि ये जो है ये अलिफ है या हमज़ा है, अल किताबों में जो है ये अलिफ है या हमज़ा है, ये एक सवाल उठता है। और उसके बाद जो है वो हमें दिख रहा है लाम है, उसके बाद जो हमें दिख रहा है काफ है, उसके बाद जो हमें दिख रहा है ता है, उसके बाद जो है ये अलिफ है और ये बा है। तो ये पहला वाला ये अलिफ कहलाएगा या फिर ये हमज़ा कहलाएगा। तो अगर इसको हम अलिफ कहेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि हम पढ़ के हैं कि अलिफ में कोई स्पीच साउंड नहीं होगा, यानी कोई आवाज़ नहीं होगी। अलिफ का क्या काम है, अलिफ का काम है एलोंगेट करना। एलोंगेट करने का मतलब लंबा करना। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये ता है, उसके बाद जो हर्फ आ रहा है ये है अलिफ, ता अलिफ, और ये क्या है फतहा ता। तो ये अलिफ का जो काम होता है ये लंबा करने का काम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो अलिफ है, लेकिन ये अल किताबों जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये जो है ये अलिफ नहीं है। तो क्यों अलिफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक असलन जो है यहाँ पे एक वोवल साइन है जो कि दिया नहीं जाता है, लेकिन असलन जो है यहाँ पे एक वोवल साइन ये है और उसके बाद जो है ऐसा सुकून है। तो अब इसको आप पढ़ेंगे अल किताबो। तो ये जो ये तो इस तरीके से समझ में ये अलिफ नहीं है, ये हमज़ा है। तो अच्छा, हमज़ा के जो कैटेगरीज मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आप देख लीजिए वोवेल जो है उसको अरबी में हरका कहते हैं, और कितने वोवेल साइंस है अरबी में, 3 है, ज़म्मा फतहा, ये देखिए ज़म्मा फतहा और कसरा, ये 3 वोवेल साइंस के अलावा कोई वोवेल साइन नहीं है अरबी में। ये मैं आपको पहले भी बता के हूँ, और ये एक तरीके का रिकैप है, मैं फिर से आपको ये चीज़ को मेंशन कर दे रहा हूँ। तो वोवेल कितने, हरका कितने हैं, ज़म्मा फतहा कसरा, ये 3 हरका है, ठीक है। तो अब ये जो है ये हमज़ा है। तो हमज़ा के 2 किस्में होते हैं, देखिए मैं आपके लिए पहले से लिख के रखा हूँ। तो हमज़ा के जो है वो 2 किस्में होते हैं, ये बहुत ही अहम गुफ्तगू है। एक किस्म को हमज़तुल वस्ल कहते हैं और एक किस्म को हमज़तुल ख़ता कहते हैं। हमज़तुल वस्ल और हमज़तुल ख़ता, ये हमज़ा है। क्यों हमज़ा है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऊपर में जो साइन दिया हुआ फतहा का साइन दिया हुआ है। जब कोई स्पीच साउंड आ जाएगा, जैसे आ या ऊ या ई, ये तीनों में से कोई भी जो है वोवेल साइन या वोवेल का आवाज़ आ जाएगा तो फिर ये अलिफ नहीं कहलाएगा, ये जो हमज़ा कहलाएगा। तो ये हमज़ा है क्योंकि ऊपर में फतहा का सिंबल दिया हुआ, वोवेल के साथ आएगा तो ये हमज़ा कहलाएगा, ठीक है। तो अब हमज़ा 2 किस्मों पे मबनी है, 2 किस्में हमज़ा के, एक हमज़तुल वस्ल है और एक हमज़तुल ख़ता है। तो आपको बता दूँ कि हमज़तुल ख़ता जो होता है
اس میں ہمیشہ یہ اس طریقے کا سمبل آئے گا. یہ جو ہے نیک آف عین، نیک آف عین جو سمبل ہے یہ ہمیشہ یہ سمبل آئے گا حمزۃ الخطا میں. یہ حمزۃ الخطا، یہ دیکھیے یہ الف کے اوپر یہ ایسے الف ہے اکیلا، اس کے اوپر یہ حمزۃ الخطا کا سمبل آیا. الف بھی بلکہ کب ہے؟ جب یہ الانگیشن کے لیے کام آئے گا. کسی کے بعد آئے گا تا، تا الف فتح تا، تو یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے. تو حمزۃ الخطا کے اوپر ہمیشہ یہ نیک آف عین والا سمبل آئے گا. ٹھیک ہے. اور ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ حمزۃ الخطا جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ پروناؤنس کیا جائے گا. اٹ ول آلویز بی پروناؤنسڈ. دیکھیے میں نے پہلے سے لکھ کے رکھا آپ کے سہولت کے لیے، آلویز پروناؤنسڈ. حمزۃ الخطا کا کیا کام ہے؟ اٹ ول آلویز بی پروناؤنسڈ. اس کو ہمیشہ تلفظ میں لایا جائے گا اور حمزۃ الخطا ہمیشہ اس سمبل کے ساتھ ہوگا. یہ نیک آف عین سمبل یہ ہونا ہی ہونا ہے حمزۃ الخطا میں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ حمزۃ الوصل وہ ہوتا ہے جس میں نیک آف عین والا سمبل نہیں ہوگا. آپ اگر عربی ریڈر پڑھیں گے تو آپ کو ہمیشہ حمزۃ الخطا میں یہ نیک آف عین سمبل ملے گا. اور جو حمزۃ الوصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں نیک آف عین سمبل نہیں ملے گا، بلکہ کہیں پہ آپ کو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ملے گا، اور کہیں پہ ایسا سواد کے طریقے کا جو چھوٹا سواد اگر آپ بنا دیں گے تو یہ طریقے کا کہیں پہ آپ کو سمبل ملے گا، اور کہیں پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ملے گا، یا پھر کہیں پہ آپ کو ایسا بھی سمبل مل سکتا ہے، یا پھر ایسا بھی مل سکتا ہے، خالی بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تین پروبیبلٹی ہے کہ یہ حمزۃ الوصل کے لیے آئے گا. اچھا، اب آپ کو میں نے بتایا کہ حمزۃ الخطا وہ حمزہ ہے جو ہمیشہ پروناؤنس کیا جائے گا. تو حمزۃ الوصل کیا ہے؟ پھر حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہے جو ہمیشہ پروناؤنس نہیں کیا جائے گا. وہ کیسے؟ اب جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ الکتاب، اس میں جو حمزہ ہے یہ بھی حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر فتح کا سائن ہے، اسپیچ ساؤنڈ ہے. تو یہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل، اس کے بعد میں لام ہے، لام پہ سکون ہے تو ہو گئے الکتاب. تو یہ ال کا جو حمزہ ہے، ال میں جو حمزہ لگتا ہے وہ ہمیشہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. اور حمزۃ الوصل 6 7 یا 8 جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے پورے عربی گرامر میں. ٹھیک ہے. جو زیادہ یوز میں آتا ہے یہ 7 یا 8 جگہوں پہ حمزۃ الوصل کا استعمال ہوتا ہے عربی گرامر میں. تو یہ حمزۃ الوصل کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے میں کوئی حرف لکھ دوں، یا پھر میں اس سے پہلے اگر کوئی ورڈ لکھ دوں، تو یہ حمزۃ الوصل اپنی آواز کھو دے گا. جیسے میں ابھی اس سے پہلے یہ لکھ رہا ہوں مثال کے طور پر، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اینڈ، اے این ڈی، اینڈ. تو اب اس کو آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ اس کو الکتاب نہیں پڑھیں گے، یعنی یہ حمزہ کا جو آواز آنے والا ہے اس کو یہ کھو دے گا. تو اس کو یہ کر دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب کیا اس کو پڑھا جائے گا؟ یہ واؤ پہ جو فتح ہے، یہ واؤ کا فتح والے واؤ کو آپ سیدھا ڈائریکٹلی لے جا کے لام سے ملا دیں گے. یہ حمزۃ الوصل جو ہے یہ لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ الکتاب نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا والکتاب. کیا ہوگا یہ؟ والکتاب. یہ کریکٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر اس طریقے سے اس کو لکھا جائے، اگر اس کو ایسے لکھا جائے والکتاب، تو یہ انکریکٹ ہے. والکتاب انکریکٹ ہے. کیا کریکٹ ہے؟ والکتاب. کیونکہ یہ حمزۃ الوصل، اس سے پہلے اگر کوئی حرف آ جائے یا کوئی ورڈ آ جائے تو یہ حمزۃ الوصل کو لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر جو حرکہ ہے، یعنی اس کے اوپر جو واول سائن ہے، اس کو ڈائریکٹلی جا کے لام میں ملا دیا جائے گا. تو یہ ہو گیا والکتاب. تو یہ حمزۃ الوصل ہو گیا. لیکن اگر حمزۃ الخطا سے پہلے اگر جو ہے کوئی بھی ورڈ آ جائے یا کوئی بھی آپ کا لیٹر آ جائے، جیسے یہاں پہ کیمرہ مین آپ ادھر گھمائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے میں یہ دکھا رہا ہوں، اب یہ احمد ہے، اس میں کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طریقے سے ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اس پہ کوئی بھی حرکت نہیں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن عربی ریڈر میں آپ کو اس طریقے سے ملے گا، حمزۃ الوصل کا یہ سمبل ملے گا. ہم اگر احمد لکھیں گے یہاں پہ عام طور پہ جو لکھا جاتا ہے تو اس طریقے سے ملے گا. لیکن عربی ریڈر، کیونکہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں تو عربی ریڈر میں آپ کو اس طریقے سے ملے گا، یعنی حمزۃ الخطا سمبل کے ساتھ، یہ نیک آف عین سمبل کے ساتھ ملے گا.
تو خیر اس پہ بات یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے میں اینڈ لے کے آ جاؤ، یعنی اینڈ ایسا لایا جاتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے، یہ آ گیا اینڈ، تو اب اس کو آپ وہمد نہیں پڑھیں گے، اس کو اگر آپ یہ پڑھ دیجئے گا وہمد، تو یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس کو آپ کو پڑھنا ہوگا وَأَحْمَد، اس کو آپ کیا پڑھیں گے وَأَحْمَد، اس کا کیا ترجمہ ہوگا اینڈ احمد، یہ اینڈ کے استعمال میں آیا، اور احمد اینڈ احمد اسی طریقے سے۔ اب یہ جو اکبر ہے اس میں بھی جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الخطا ہے، یہ اس کو آپ کسی کے ساتھ اس سے پہلے ملا لیجئے، جیسے یہاں پہ آپ ملا لیے، تو اب اس کو اس طریقے سے پورا ملا کے نہیں پڑھا جائے گا، وہ اکبر نہیں پڑھا ہے، اس کو آپ پڑھیں گے و اکبر، و اکبر، یہ جو ہے یہ جو صحیح نہیں ہے، یہ والا پارٹ جو ہے یہ دس از اوکے، و اکبر و احمد، تو آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو ہے اس طریقے سے اس کو میں گول بنا دے رہا ہوں تاکہ اس کو سمجھ میں اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ یہ طریقے سے پڑھنا ہے حمزۃ الخطا کے لیے۔ لیکن اگر حمزۃ الوصل والا کیس رہے گا تو اس کو آپ کو پورا پڑھنا ہوگا، یعنی حمزۃ الوصل کو جو ہے آپ کو اس طریقے سے، اس میں کوئی جو حرکت اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے، اس کو آپ والکتابوں پڑھیں گے، والکتابوں نہیں پڑھیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب دیکھیے حمزۃ الخطا کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کہاں کہاں پہ ہوتا ہے۔ اب جیسے دیکھیے اب آپ یہ دیکھیں گے یہ کیا ہے سأل، یعنی پہلا سین ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، پھر لام ہے، سأل، سأل یعنی اس نے سوال کیا، سوال کے لیے آتا ہے، یہ ہے سأل۔ تو یہاں پہ حمزۃ الخطا جو ہے یہ واضح ہے، سین کے بعد حمزۃ الخطا ہے، یہ ہم دیکھ سک رہے ہیں اچھے طریقے سے، تو آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ بات سأل۔ اسی طریقے سے قرأ، قرأ کا مطلب اس نے پڑھا، ہی ریڈ، اور سأل کا مطلب اس نے سوال کیا، اس نے سوال کیا، سوال نہیں بلکہ سوال، عربی میں سوال کہا جاتا ہے۔ اور یہ اکلا، اکلا کے کیا معنی ہو گئے، اس نے کھایا، ہی ایٹ۔ اب جیسے انگلش میں آپ کو میں اس کا ترجمہ بھی لکھ دے رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہو گیا ہی ایٹ، ٹھیک ہے، ہی ایٹ، اس کا کیا ہو گیا ہی ریڈ، آر ای اے ٹی، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہو گیا ہی آسکڈ، ہی اے ایس کے ای ڈی۔ یہ تو ہم لوگ کو فردر آگے کے بک میں پڑھنا ہے، والیوم 2 میں پڑھنا ہے، لیکن کیونکہ اب یہ ورڈ سامنے آ گیا ہے تو میں اس کا ترجمہ سامنے لکھ رہا ہوں۔ تو ہی آسکڈ، سأل، ہی ریڈ، قرأ ہو گیا، اور ہی ایٹ، اکلا، کھانے کو کہا جاتا ہے اکلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں گے حمزۃ الخطا کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی حمزۃ الخطا کا استعمال ہوا اور یہاں پہ بھی حمزۃ الخطا کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی حمزۃ الخطا اور حمزۃ الوصل کے لیے۔ اور تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ ہلکا سا اور الیبوریٹ کروں، تو یہ کیمرہ مین یہ آپ اچھے طریقے سے اس کا یہ پک جو ہے امیج سامنے رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو طریقہ ہے لکھنے کا، یہ والا طریقہ عربی میں جو ہے فالو کیا جاتا، احمد، اکبر، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے، ایسے نہیں لکھا جاتا عربی میں، یہ والا جو ایسے طریقے سے عربی میں نہیں لکھا جاتا۔ یہاں پہ حمزۃ الخطا کا سمبل آنا جو ہے از اے مسٹ ان عربک۔ تو یہ ایک بات سمجھانا تھا، اور میں تھوڑا سا اس کو اور بھی ایک آدھ جو ہے ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے۔ تو اس کو میں رب کر دے رہا ہوں، تھوڑا سا آپ اس کو اسٹل رکھیں گے، اس کے بعد میں یہاں سے جو ہے رب کر رہا ہوں، کیمرہ مین رب کر رہا ہوں میں۔ تو آپ یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک 2-3 سینٹینسز ہے۔ اب یہ دیکھیے ہم نے تو پڑھ لیا حمزۃ الخطا ول آلویز بی پروناؤنسڈ، یہ ہمیشہ پروناؤنس کیا جائے گا اور نیک آف عین سمبل آئے گا، اور یہ حمزۃ الوصل جو ہے یہ پروناؤنس نہیں ہوگا۔ کب پروناؤنس نہیں ہوگا؟ جب اس سے پہلے کوئی حرف یا ورڈ آ جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے یہ الباب مفتوح، یہ ایک سینٹینس ہے، کیا ہے؟ یہ دروازہ کھلا ہے، تو یہ ایک سینٹینس ہے۔ جب یہ شروع میں آ رہا ہے، ال سے جب شروع ہو رہا ہے تو آپ کو پڑھنا ہوگا الباب مفتوح، یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہو گیا۔ تو ایسے صورت میں تو آپ کو ال کا جو حمزۃ الوصل کی جو آواز ہے وہ تو نکالنی ہوگی، تو الباب مفتوح۔ لیکن جب اس سے پہلے ہم کچھ لے کے چلے جاتے ہیں، یا کچھ چیپٹر میں یا سینٹینس میں یا پیراگراف میں کوئی اور ورڈ یا حرف آ جاتا ہے، حرف یعنی ایک لیٹر، تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایک لیٹر آ گیا یہاں پہ، اور واؤ پہ فتح، اس کے معنی ہوتا ہے اینڈ کے، اینڈ
اور اردو میں اس کو اور کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ اس کو وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ یہ انکریکٹ ہے. یہاں پہ دیکھیے میں سائڈ میں لکھ کے رکھا ہوں, یہ جو پول میں بنا دیا ہو مطلب جس کو میں بارڈر کے اندر دے دیا ہو وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ یہ جو ہے انکریکٹ ہے, یہ صحیح نہیں ہے. آپ کو اس کو کیسے پڑھنا ہوگا؟ واو کو سیدھا آپ یہ حمزۃ الوصل ہے تو یہ آپ لکھنے میں تو رہے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا, تو آپ اس کو وَالْبَابُ نہیں پڑھیں گے. آپ واو کے اوپر جو فتحہ والا ہے سمبل کے ساتھ آپ اس کو لے جا کے واول سمبل کے ساتھ آپ سیدھا ڈائریکٹلی لے جا کے اس کو لام سے مرج کر دیں گے, تو یہ ہو جائے گا وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ. تو یہاں پہ دیکھیے میں یہ لکھ کے دکھا رہا ہوں تو دس از کریکٹ, وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ, کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے. اسی طریقے سے اب یہاں پہ ایک اور ایک سینٹینس ہے جیسے الکتاب جدید, کتاب نہیں ہے, دا بک از نیو, جدید یعنی نیو. تو اگر یہ اپنے آپ میں اس طریقے سے شروع رہا تب تو ٹھیک ہے, الکتاب جدید آپ پڑھیں گے. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی حرف یا ورڈ آ جا رہا ہے, جیسے اب یہ واو فتح والا واو آ گیا ہے, تو اب آپ کو ملا کے پڑھنے سے کیا پڑھیں گے آپ؟ والکتاب جدید, والکتاب جدید, یہ جو ہے یہ کریکٹ ہے. یہ وَأَل نہیں پڑھا جائے, دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا یہ وَأَل ہے, یہ انکریکٹ ہے. تو یہ طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا. امید ہے کہ کیمرہ مین جو ہے کیمرے کو صحیح طریقے سے فوکس کر رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد دیکھیں آپ یہ والکرسی مکسور پڑھا جائے گا. اپنے آپ میں الکرسی مکسور تو اوکے ہے, اٹس اوکے اینڈ گڈ, لیکن اس سے پہلے اگر کچھ آ جائے, اف اے ورڈ کمس اور اف اے لیٹر کمس, تو اب وہ لیٹر یا ورڈ کے جو حرکہ یعنی واول سائن کے ساتھ ہم کو ملا کے پڑھنا ہوگا, اور یہ حمزۃ الوصل لکھنے میں آئے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو اس کو آپ کیا پڑھیں گے؟ اب اس کو یہاں کچھ نہیں اگر آپ سمجھیں گے تو کیا ہوگا, واو کو آپ لے جا کے ڈائریکٹلی لام میں ملا دیں گے, تو لکھنے میں آئے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو یہ والکرسی مکسور, اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اینڈ دا چیئر از بروکن. تو والکرسی مکسور یہ دس از اوکے, لیکن یہ جو ہے یہ انکریکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے حمزۃ الخطا اور حمزۃ الوصل کے بارے میں آپ کو سمجھانا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھانے کے بعد آپ آگے کے جو فردر جو بھی ہم پڑھیں گے اس میں آپ آرام سے سمجھ جائیں گے. بہت ہی ایزی طریقے سے میں نے اس کو واضح کر دیا. حمزۃ الخطا ہمیشہ پڑھا جائے گا, حمزۃ الوصل اس سے پہلے اگر کچھ آ جائے تو یہ لکھنے میں آئے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آپ یہاں دیکھیے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حق, کا, خوف, عجب, غم ہے. کیا لکھا ہے؟ یہ ایک پروورب ہے. یہ عربی سیکھنے کے اعتبار سے بزرگوں نے سیٹ کیا ہے کہ حق اردو زبان والے جو عربی سیکھنا ہے ان کے لیے بھی سیٹ ہے, انگلش والوں کو بھی سیکھنا ہے تو ان کے لیے بھی یہ پروورب اگر استعمال کیا جائے تو بہت ہی مفید ہوگا. حق, کا, خوف, عجب, غم ہے. کیا ہے؟ حق, کا, خوف, عجب, غم ہے. اس کو میں نے رومن میں بھی لکھ دیا ہے. حق, HAQQ, حق, کا, خوف, عجب, غم ہے. اس میں کیا کیا لیٹرز آ رہے ہیں؟ پہلے آپ دیکھیں گے ہا آ رہا ہے, ہا. اس کے بعد میں دو نقطے والا قاف آ رہا, قاف. ہا اور قاف یہ دو لیٹر ہو گئے, یعنی دو حرف ہو گئے, ہا, قاف. اس کے بعد یہ کیا ہے؟ کاف ہے اور الف ہے, کاف اور الف یہ دو لیٹر ہو گئے, کاف اور الف. تو دو اور دو چار ہوئے. اس کے بعد میں خا, واو, فا, یہ تین لیٹر ہو گئے, خا, واو, فا. تو چار اور تین 7 لیٹرز ہو گئے, 4 اور 3 7 لیٹرز. اس کے بعد میں یہ آئین ہے, آئین, عجب, عین, جیم, با. یہ 7 اور 3 کتنے لیٹرز ہو گئے؟ 10 لیٹرز ہو گئے, یعنی 10 حروف ہو گئے. اس کے بعد میں لیٹر یعنی حرف, لیٹرز یعنی حروف, تو 10 لیٹرز یا 10 حروف ہو گئے. پھر غین اور میم 10 اور 2 12 12 حروف کے 12 لیٹرز ہو گئے. اس کے بعد میں ہے جو ہے ہا اور یا, بڑی یا ہے, بڑی یا چھوٹی یا جو بھی پکڑے تو ہا اور یا, کیونکہ عربی میں بڑی یا تو ہوتی نہیں ہے تو یا ہی پکڑا جائے گا اس کو, ہا اور یا. تو کل ملا کے کتنے, یہ دو, تو کل ملا کے کتنے لیٹرز ہو گئے؟ 14 لیٹرز. اب اس یہ لیٹر کو میں کھول کے بھی لکھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. پہلے ہا ہے, اس کے بعد میں قاف ہے, یہ کھلے طور پہ لکھ دے رہا ہوں, ہا, قاف. اس کے بعد میں جو ہے کاف ہے, عربی میں کاف ایسے لکھا جاتا ہے, یہ نکل کے یہ طریقے کا کاف لکھا جاتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں
یہ الف ہے، ٹھیک ہے، ہا، خاف، قاف اور الف۔ اس کے بعد میں خوف میں یہ خا ہو گیا۔ خا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم پڑھ چکے ایک دم پہلی کلاس میں کہ جو اردو زبان میں اے ساؤنڈ پینڈنگ ہوتا ہے اس کو عربی میں آ ساؤنڈ پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہ خے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ خا پڑھا جائے گا۔ تو خا، واو، اور یہ فے نہیں بلکہ فا پڑھا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا آپ کے 2 3 4 5 6 7۔ اس کے بعد میں آئین، اس کے بعد میں جیم، کھول کے لکھ رہا ہوں میں سمجھنے کے لیے دشواری نہ ہو کر، اور یہ با۔ اس کے بعد میں غین، اس کے بعد میں میم، اس کے بعد میں ہا ہے، یہ والا ہا ہے۔ اس کے بعد میں یا ہے۔ یہ کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ یہ کل ملا کے 14 لیٹرز، ٹھیک ہے، یہ 14 لیٹرز۔ عربی زبان میں یہ جو 14 لیٹرز ہے اس کو کہا جاتا ہے مون لیٹر، مون لیٹرز۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مون لیٹرز۔ مون لیٹرز یعنی کہ اس کو ایک نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیا دیا گیا ہے؟ ال حروف القمریہ، قمر مون کو کہتے ہیں اور حروف جو ہے لیٹرز کو کہتے ہیں، اس کو ملایا گیا تو الحروف القمریہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ الحروف القمریہ۔ یہ ہے مون لیٹرز، اس کا نام ہے الحروف القمریہ۔ قاف کا خوف عجب غم ہے، ان میں جو لیٹرز آ گئے یہ کیا ہو گئے؟ الحروف القمریہ۔ اور اس کے علاوہ جو لیٹرز ہیں، یعنی کہ کل ملا کے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 28 یا 29 کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو یا 28 اور 29 ہونا یہ ایک اختلافی موضوع ہے۔ آپ اگر 28 بھی پکڑ کے چلیں گے، کیونکہ الف اور حمزہ کو اگر جو الگ الگ مانتے ہیں وہ 29 مانتے ہیں، اور میں بھی الف اور حمزہ کو الگ الگ مانتا ہوں۔ بس یہ مانتا ہوں کہ حمزہ میں جو ہے اسپیچ ساؤنڈ ہے اور الف میں اسپیچ ساؤنڈ نہیں ہے، بلکہ وہ الونگیٹ کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ کاف کے بعد الف آیا تو یہ کا، تو یہ الونگیشن کے لیے آیا ہے۔ تو کا کے جو الف میں کوئی اسپیچ ساؤنڈ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو 29 لیٹرز ہوں گے۔ تو اب کیا ہے کہ 28 کے حساب سے اگر آپ پکڑتے ہیں، الف کو اگر علیحدہ رکھ دیں کیونکہ اسپیچ ساؤنڈ اس میں نہیں ہے، تو آپ دیکھیں یہ جو لیٹرز ہے یہ الحروف القمریہ ہے، یہ جو اوپر دیے گئے لیٹرز ہے۔ اس کے علاوہ جو لیٹرز ہے، بچے ہوئے جو 14 لیٹرز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ الحروف الشمسیہ ہے، الحروف الشمسیہ۔ اس کو کیا بولا جائے گا؟ اس کے علاوہ جو لیٹرز ہے الحروف الشمسیہ۔ اس کے علاوہ یہ اوپر والے جو ہے یہ ہے الحروف القمریہ۔ اس کے بعد جو ہے نیچے جو لیٹرز آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ الحروف الشمسیہ، سن لیٹرز، الحروف الشمسیہ یعنی سن لیٹرز۔ تو اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ 14 مون لیٹرز تھے، یعنی الحروف القمریہ کتنے تھے؟ 14 تھے۔ تو اب اسی طریقے سے الحروف الشمسیہ بھی 14 ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ جو لیٹرز ہے وہ 14 ہیں، اور میں آپ کو دے کے دکھا دے رہا ہوں لیٹرز، تاکہ آپ جج کر سکیں، سمجھ سکیں کہ کون سے حروف الشمسیہ ہے، کون سے لیٹرز، کون سے حروف الشمسیہ ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ جو ہے الف یا حمزہ جو ہے یہ یہاں پہ مل رہا ہے، تو اس کے بعد کون سا لیٹر آتا ہے؟ با آتا ہے۔ جیسے ہم ترتیب سے اگر حروف التہجی پڑھیں گے تو الف یا حمزہ کے بعد کیا آتا ہے؟ با آتا ہے، تو با بھی یہاں پہ مل رہا ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ تا آتا ہے، تو تا یہاں پہ حق کا خوف عجب غم ہے میں تا نہیں ہے، تو ہم تا دیں گے، اور ہم 7 کے روز میں دیں گے۔ پہلے رو میں ہم یعنی لائن میں ہم 7 لیٹرز دیں گے، 7 حروف دیں گے، اور اس کے بعد والی لائن میں ہم 7 حروف دیں گے، تو یہ ملا کے 14 ہوں گے۔ تو تا نہیں ہے تو یہ آ جائے گا، تا آ جائے گا۔ تو میں لکھ رہا ہوں تا، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرف شمسی ہے، یعنی حروف الشمسیہ میں کا ایک حرف ہے یہ تا۔ اس کے بعد میں سا، اس کے بعد تا سا، پھر جیم، تو جیم جو ہے اس میں ہے حق کا خوف عجب غم ہے، پھر جیم بھی ہے، ہا بھی ہے، خا بھی ہے، پھر دال نہیں ہے تو آئے گا دال، اس کے بعد آئے گا زال، اس کے بعد آئے گا
را, پھر آیا زا, اس کے بعد آئے گا سین, یہ ہو گیا 7, 1 2 3 4 5 6 7. اس کے بعد آیا شین, اس کے بعد آیا سواد, اس کے بعد آیا زواد, اس کے بعد میں آیا طا, اس کے بعد آیا ذا, پھر عین غین اس میں ملتے ہیں, عین غین, اور اس کے بعد فا بھی ملتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ قاف بھی ملتا ہے, کاف بھی ملتا ہے, اس کے بعد لام نہیں ہے اس میں, تو ہم لیں گے لام. پھر میم بھی یہاں پہ موجود ہے, کہاں پہ موجود ہے؟ میم. نون نہیں ہے تو پھر ہم لیں گے نون. تو یہ کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 14 لیٹرز ہو گئے. تا, سا, دال, زال, را, زا, سین, شین, سواد, زواد, طا, ذا, لام, نون. تو یہ بھی 14 لیٹرز ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں, کیمرہ مین اس طرف دکھائیں گے کہ یہ جو ہے لیٹرز 14 ہیں. تو اب حروف الشمسیہ بھی 14 ہیں, اور حروف القمریہ جو اوپر ہے مون لیٹرز یعنی حروف القمریہ یہ بھی 14 ہے, اور حروف الشمسیہ یعنی کہ سن لیٹرز یہ بھی 14 ہے, یعنی 14 ہے. 14 اور 14. تو اب بات یہ آتی ہے کہ یہ حروف الشمسیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شمس کے معنی ہو گئے سن, اور حروف کے معنی ہو گئے لیٹرز. اسی طریقے سے یہ حروف القمریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حروف از اکول ٹو لیٹرز, اور قمریہ, قمر مینس مون. تو اس کے لیے یہ چیزیں ہو گئی. تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ جو ہے اس کا اسنیپ شاٹ نکال لیں گے, اسکرین شاٹ نکال لیں گے, اور میں اس کو رب کرنے والا ہوں, اور پھر میں اس کو ڈسکرائب کروں گا, ڈیفائن کروں گا تفصیل میں جا کے کہ اس میں کس طریقے کا ڈفرینشیشن کیا گیا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے, پھر میں کم از کم یہ تو میں رب کر دوں گا حروف الشمسیہ. آپ اس کو اتار لیں. اب دیکھیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ والا جو ہے یہ الکتابو ہے, اور یہ جو پہلے والا جو یہ لیٹر ہے اس کو الف نہیں کہا جائے گا, یہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک چیز ہو گئی نارمل. ٹھیک ہے, حمزۃ الوصل ہے, تو یہ حمزۃ الوصل ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو اب کہنے والی بات یہ ہے کہ یہ حمزۃ الوصل اور لام میں کا لام, حمزۃ الوصل اور لام میں کا لام پروناؤنس کیا جائے گا. کب کیا جائے گا پروناؤنس؟ جیسے ہم کہہ رہے ہیں ال, تو یہ آپ کو اس میں لام کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہ لفظ کیا ہے, یہ کتاب ہے. یہ کتاب کا آغازی حرف کیا ہے؟ ابتدائی حرف. کتاب اگر آپ دیکھیں گے اس میں 4 حروف ہے. پہلا حرف کیا ہے؟ کاف ہے. دوسرا حرف کیا ہے؟ تا ہے. تیسرا حرف کیا ہے؟ الف ہے. ٹھیک ہے, یہ الف کہا جائے گا کیونکہ یہ لانگیٹ کرنے کے لیے تا, تو یہ الف ہے. اور چوتھا حرف کیا ہے؟ با ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اس میں ابتدائی حرف کیا ہے, آغاز یعنی اسٹارٹنگ حرف کیا ہے کتاب میں؟ کاف ہے. تو کاف کون سے اس میں آتا ہے, کون سے لیٹر والے کیٹیگری میں آتا ہے؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاف جو ہے وہ مون لیٹرز میں آتا ہے. تو اب ایک چیز آپ کو بہت ہی اہم پوائنٹ بتا دوں, اگر مون لیٹر سے کوئی بھی لفظ شروع ہوگا اس سے پہلے اگر حمزۃ الوصل اور لام آئے گا, پھر سے ایک بار سن لیں, اگر مون لیٹر سے کوئی بھی لفظ اسم شروع ہوگا اور اس سے پہلے حمزۃ الوصل اور لام اس کے ساتھ میں یعنی ال جو ہے آئے گا, حمزۃ الوصل اور لام کیا ہوا؟ ال. تو اگر مون لیٹر سے کوئی بھی اسم شروع ہوگا, کوئی بھی ناؤن شروع ہوگا, اس سے پہلے ال آئے گا, تو ال میں کا جو لام ہے وہ پروناؤنس کیا جائے گا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں الکتاب, تو لام کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور مثال آپ کو دے دو, تو الکتاب میں لام کو پروناؤنس کیا گیا. اسی طریقے سے اور ایک آپ پکڑ لے, جیسے کہ باپ پکڑ لے, باپ, یہ کون سا لیٹر ہے؟ یہ مون لیٹر ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ لکھ رہے ہیں الباب, البابو, البابو, تو یہ بھی جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے اور لام ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے با سے آغاز ہو رہا ہے, با سے سٹارٹ ہو رہا ہے, تو یہ مون لیٹر ہے. تو مون لیٹر سے جب سٹارٹ ہو اس سے پہلے اگر حمزۃ الوصل اور لام لا دیا جائے گا تو حمزۃ الوصل اور لام میں کا لام پروناؤنس ہوگا البابو. اس کو آپ کیا پروناؤنس کریں گے؟ البابو. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ کیا پروناؤنس کریں گے؟ الکتابو. یہ پورا
یعنی لام کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, الکتابو اور البابو. ٹھیک ہے, تو یہ چیز تو ہے. نون لیٹر کے ساتھ اگر ال لا دیا جائے تو ال کا لام پروناؤنس ہوگا, لیکن سن لیٹر میں اگر آپ حمزۃ الوصل اور لام لائیں گے, حمزۃ الوصل اور لام, تو اس میں لام پروناؤنس نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ کو مثال دے رہا ہوں, ایک لفظ ہے رجل. ٹھیک ہے, جیسے آپ ایسے لکھیں گے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں کچھ واول سائن نہیں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب اس کو کیا آپ پروناؤنس کریں گے؟ اس میں آپ کو کرنا یہ ہے, کیونکہ دیکھیے یہ آغاز ہو رہا ہے رجل کا سن لیٹر سے. را جو ہے یہ سن لیٹر ہے, ان لیٹرز میں را نہیں پایا جا رہا, اس کا مطلب را از اے سن لیٹر. تو آپ کو کرنا یہ ہے, اس سے پہلے حمزۃ الوصل اور لام لگا ہے, تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ حمزہ کو آپ لے جا کے, لام پروناؤنس آپ نہیں کریں گے, یہ حمزہ کو لے جا کے آپ را میں ملا دیں گے, اور را کو جو ہے آپ شدہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو حمزہ کو اگر آپ را میں ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ار. اور را کو آپ کو شدہ کے ساتھ پڑھنا ہے, تو یہ ہو جائے گا الرجل. پہلے کیا تھا؟ رجل تھا, اس میں حمزۃ الوصل اور لام لگا, تو اب اس کو کیا پروناؤنس کیا جائے گا؟ الرجل. یہ لام کا پروننسیشن ہٹ جائے گا, یہ لام لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو اس کو آپ کیا پروناؤنس کریں گے؟ الرجل. اگر اس کو آپ الرجل کہتے ہیں تو یہ انکریکٹ ہے, یہ والا کریکٹ ہے, الرجل. ٹھیک ہے, الرجل, یہ لام پروناؤنس نہیں ہوگا. تو سن لیٹر کے پہلے اگر حمزۃ الوصل اور لام لگے گا تو اس میں کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا, ال میں کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا, اس کو تلفظ میں نہیں لایا جائے گا. اور بھی مثالیں دیتا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے. یہ الرجل ہو گیا. اب جیسے کہ ایک ورڈ ہے نجم, تو اب اس کو حمزۃ الوصل اور لام کے ساتھ میں اگر آپ لگائیں گے, ٹھیک ہے, یہ جیم ہو گیا, تو اب یہ نجمو. ٹھیک ہے, نجمن یا نجمن تنوین کے ساتھ ہوگا تو نجمن پڑھا جائے گا, اور بغیر تنوین ہوگا تو اب اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ النجمو نہیں پڑھا جائے گا. اس کو اگر آپ النجمو لکھیں گے تو یہ انکریکٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا پڑھنا ہوگا؟ النجمو. کیوں پڑھنا ہوگا النجمو؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اسم ہے نجم, یہ نون سے شروع ہو رہا ہے, اور نون کیا ہے؟ سن لیٹر میں گنتی میں آتا ہے, یہاں پہ نون نہیں ہے. تو سن لیٹر میں جب گنتی میں آئے گا تو اس میں ال کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا. حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل جا کے ڈائریکٹلی نون سے مل جائے گا, اور نون شدہ کے حیثیت میں آ جائے گا. نون کو آپ کو ڈبل کر دینا ہوگا, تو النجمو اس کا پروننسیشن ہے النجمو. اسی طریقے سے اب آپ کو اور ایک ورڈ دکھاتا ہوں, یہ سب مثالیں آپ دیکھتے چلے جائیے. ٹھیک ہے, اب جیسے یہ ہے, یہ دال ہے جیسے, ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا ہے؟ یہ یا ہے. تو ایک ورڈ ہوتا ہے دیکھ. دیکھ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھ جو ہے وہ مرغے کو کہتے ہیں, روسٹر کو. ٹھیک ہے, یہ ورڈ ہے دیکن. مثال کے طور پر دیکھیے, یہ ورڈ ہے دیکن. تو اب اس سے پہلے یہ دال جو ہے یہ کس میں آتا ہے؟ یہ سن لیٹر میں آتا ہے. تو اب یہاں پہ آپ کیا پڑھیں گے؟ اس کو الدی کو اگر پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. آپ کو یہاں پہ لام پروناؤنس نہیں کرنا ہے, الدی کو, یہ انکریکٹ ہے. آپ کو یہاں پہ کیا پروناؤنس کرنا ہے؟ ادی کو. یہ حمزہ جا کے دال میں مل جائے گا, حمزۃ الوصل دال میں مل جائے گا, لام لکھنے میں آئے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو اس کو آپ کیا پڑھیں گے؟ ادی کو. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی ہوگی بات آپ کو, سوچتا ہوں میں, سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ ادی کو. اب یہ سب پورے کیا ہے؟ یہ سب, اب یہ جو دال ہے یہ سن لیٹر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سن لیٹر کی یہ خاصیت ہے. اور کیا آتا ہے سن لیٹر میں؟ جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ تا ہے, ہا, قاف, کاف, حمزہ, الف, خا, واو, فا, عین, جیم, با, غین, میم, ہا, یا. تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ تا بھی نہیں ہے. تو اب اگر میں تا کے ساتھ میں کچھ بناتا ہوں, تا سے کیا ہوتا ہے؟ طالب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں طالب بناتا ہوں, ٹھیک ہے, پورا ملائی کے بناتا ہوں, بلکہ طالب ان کو جو ہے میں حمزۃ الوصل اور لام کے ساتھ بنا رہا ہوں, لکھ رہا ہوں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے, یہ آخری کا جو حرف دے رہا ہوں میں, آخری کا واول سائن سمجھنے کے اعتبار سے. تو اب اس کو اگر آپ الطالب پڑھیں گے
अल तालिबो, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, आपको इसको क्या पढ़ना होगा, अत तालिबो, अत तालिबो, तो ये करेक्ट है, बिकॉज दिस इज अ सन लेटर। दिस वर्ड, दिस नाउन स्टार्टिंग विद ता, ये जो नाउन है ये ता से शुरू है, ता सन लेटर है, तो सन लेटर से पहले अगर हमजतुल वस्ल और लाम आएगा तो लाम को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, बल्कि हमजतुल वस्ल को डायरेक्टली ले जाके सन लेटर में मिला देना होगा, और सन लेटर का डबलिंग होगा, 2 बार पढ़ा जाएगा। तो इसलिए अत, हमजतुल वस्ल ता में जाके मिला तो अत तालिबो। ठीक है, तो ये मिसालें थी। अब ये सब देख लीजिए, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ मैं, सन लेटर, ये सब सन लेटर है। ठीक है, और ये भी जो है ये सन लेटर है, ये भी जो है सन लेटर है, समझने के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही आसान करके मैंने समझाया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बातें आपके जहन में बैठ गई होंगी, और मिसाल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बाकी अब हम जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिसाल से मैं समझा दूंगा। ठीक, अब देखिए मैं आता हूँ बुक की जानिब। हम एंड किए थे यहाँ पे अल कलिमातुल जदीदतों पे। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आपको कम से कम बता देता हूँ इसके माना, ताकि याद दहानी हो जाए। ये क्या है, अल कलिमातुल जदीदतों। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमजतुल वस्ल और लाम है, तो इसमें मैं अल जो कह रहा हूँ तो ये हमजतुल वस्ल में मैं लाम मिला रहा हूँ। क्यों मिला रहा हूँ, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है ये क्या है, कलिमात। कलिमात आगाज़ किससे हो रहा है, काफ से हो रहा है, और काफ क्या है, यहाँ आप देखेंगे काफ ये मून लेटर है। हक़ का खौफ एक अजब गम है, हक़ का खौफ अजब गम है, इसमें काफ आ रहा है, तो ये काफ मून लेटर है। तो जब मून लेटर है यानी अल हुरूफुल ख़मरिया है, तो इसमें हम हमज़तुल वस्ल के साथ जो लाम है उस लाम को हम प्रोनाउंस करेंगे, इसलिए हो गया अल कलिमातो। अब ये अल कलिमातो को हम ले जाके मिला देंगे अल जदीदतों में। यहाँ पे भी आप देखेंगे जीम, हक़ का खौफ अजब गम है, तो अजब में जीम आता है, तो जीम क्या है, अल हुरूफुल ख़मरिया है, यानी मून लेटर है, इसलिए यहाँ पे भी हम हमज़तुल वस्ल और लाम में लाम प्रोनाउंस होगा। तो ये अल जदीदतो, तो अल कलिमातो अल जदीदतो। तो अब देखिए ये जब हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल कलिमातुल जदीदतो होगा। ये ऐसा नहीं होगा अल कलिमातो अल जदीदतो। क्यों, क्योंकि ये जो हमज़तुल वस्ल है इससे पहले अगर कोई वर्ड आ जाए या कोई हर्फ आ जाए, लेटर आ जाए, तो ये अपना हरकत खो देता है, यानी इसको इस तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा अल कलिमातो अल जदीदतो, बल्कि ये क्या पढ़ा जाएगा, इससे पहले कौन सा हर्फ है, हमज़तुल वस्ल से पहले अगर आप देखेंगे ता है, ता पे क्या सिंबल है, ता पे सिंबल रहेगा आपका ज़म्मा, तो ये मिला दिया जाएगा, यानी कि हमज़तुल वस्ल लिखने में तो आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, अल कलिमातुल जदीदतो। दिस इज़ करेक्ट, अल कलिमातुल जदीदतो। अगर आप ये पढ़िएगा कि अल कलिमातो अल जदीदतो, तो ये इनकरेक्ट है। आप समझ गए होंगे। तो अब ये एक बात हो गई। उसके बाद में अभी आप देखेंगे ये सब पूरे जो भी इस्म है ये ख़मरी हुरूफ से आगाज़ हुए, इसमें हर जगह पे अल में का लाम प्रोनाउंस किया जाएगा, हर इस्म पे अल में का लाम प्रोनाउंस किया जाएगा। मैं रीड करता हूँ, अल ख़मरो, ख़मर क्या है, ये अल हुरूफुल ख़मरिया मून लेटर है, तो इसलिए अल में का लाम प्रोनाउंस किया जा रहा है। अल ख़मरो जदीदुन, चांद हो गया, मून हो गया, जदीदुन न्यू हो गया, ख़दीमुन ओल्ड हो गया, वसिख़ुन मैला। कैमरामैन से गुजारिश है कि इसके ऊपर अच्छे तरीके से फोकस करें। वसिख़ुन मैला, नज़ीफ़ुन क्लीन यानी साफ, हारुन हॉट गर्म, बारिदुन ठंडा, सगीरुन छोटा, कबीरुन बड़ा, मफ्तूहुन खुला हुआ, ओपन, इंग्लिश में ओपन और उर्दू में खुला हुआ, मकसूरुन इंग्लिश में ब्रोकन, उर्दू में टूटा हुआ, सकीलुन उर्दू में भारी, इंग्लिश में हैवी, HEAVY हैवी। उसके बाद में खफीफुन हल्का, इंग्लिश में लाइट, LIGHT लाइट, तो हल्का, खफीफुन। जमीलुन खूबसूरत, ब्यूटीफुल। वाक़िफ़ुन खड़े होने के लिए कहा जाता है, ये स्टैंडिंग पोजीशन को वाक़िफ़ुन या खड़े होने को वाक़िफ़ुन। उर्दू में वाक़िफ़ुन वो अलग माना में आता है, वाक़िफ़ हूँ मैं आपसे, वाक़िफ़ हूँ मैं आपको जानता हूँ, लेकिन अरबी में इसका माना कुछ और है। अरबी में इसको क्या कहा जाएगा,
वाक़िफ़ यानी स्टैंडिंग पोजीशन को वाक़िफ़ कहा जाएगा, खड़े होने को। और जालिसुन, जालिस किसको कहते हैं? सिटिंग, बैठने को। जालिसुन सिटिंग, बैठने के पोजीशन को जालिस कहा जाता है। तो इसके क्या माना हुए? इसके माना हुए बैठना। अच्छा, मैं आप एक चीज़ गौर किए होंगे, मैं बार बार जो है माना लफ्ज़ कह रहा हूँ, माना, तो इसके बारे में भी आपको बता दूँ मैं, क्योंकि जब हम अरबी सीख रहे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी दुरुस्त होंगी, जो हम गलती करते थे उसको हम दुरुस्त करेंगे। माना, ये कैसे लिखना? माना का क्या मतलब हुआ? मीम, आइन, नून और या, तो ये हो गया माना। जैसे इसका तलफ़ुज़ रोमन के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, माना, इसका क्या मतलब हुआ? मीनिंग, मीनिंग, NING, ठीक है। माना यानी मीनिंग। तो ये जो है ये सिंगुलर है, ये क्या हो गया? सिंगुलर, सिंगुलर माना, MAANAA माना, मीनिंग, ये सिंगुलर। सिंगुलर को क्या कहते हैं अरबी में? वाहिद कहते हैं, वाहिद, वाहिद यानी सिंगुलर। अब इसका प्लूरल क्या होगा? प्लूरल क्या होता है? मानी। प्लूरल क्या होता है? मानी, ये प्लूरल है, मानी। इसको कैसे लिखा जाएगा? जैसे मा दे दिया, ये ऐसा दे दिया मैं, मानी। इसका क्या मतलब हो गया? मीनिंग्स, ठीक है। ये क्या हो गया? प्लूरल, प्लूरल। इसको क्या कहा जाता है? जमा, जमा, ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल को जमा कहते हैं, सिंगुलर को वाहिद कहते हैं। तो इसका क्या तलफ़ुज़ है? मानी यानी मीनिंग्स। अगर आप उर्दू की भी डिक्शनरी निकाल के देखेंगे तो आपको यही तलफ़ुज़ मिलेगा। जैसे कि उर्दू में एक डिक्शनरी है फ़िरोज़ुल लुग़त, अगर आप ये खोलेंगे, लुग़त का नाम मैं बता दे रहा हूँ, फ़िरोज़ुल लुग़त, ठीक है। ये अगर डिक्शनरी आप खोलेंगे तो उसमें भी आपको तलफ़ुज़ इसी तरीके से मिलेगा, माना या मानी। असलन ये अरबी लफ्ज़ है, ठीक है। तो मैं मतलब बताते बताते मैंने सोचा कि इसको भी आपको समझा दूँ, बता दूँ, ठीक है। ये सब जो है आएंगे अरबी ज़ुबान को पढ़ने में, ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? नजमुन। नजम किसको कहते हैं? स्टार को कहते हैं, नजमुन। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? अन नजमो। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे नजमुन, ये इसका क्या तर्जमा हुआ? अच्छा, हम जो कहते हैं तर्जुमा वो भी गलत है, तर्जमा। तर्जमा यानी ट्रांसलेशन अरबी में। तो इसका क्या तर्जमा है? अन नजमो, इसका तर्जमा है अन नजमो। तो अब ये नजमुन क्या है? ये नकेरा है, तनवीन एंडिंग के साथ है, ज़म्मा विद तनवीन एंडिंग, तो ये नकेरा भी है और मरफू भी है, ठीक है। उसके बाद जो आप देखेंगे अन नजमो, यहाँ पे आपको शद्दा का सिंबल दे दिया गया है, क्योंकि ये अभी हम आगाज़ में समझ रहे हैं, इसके लिए आपको शद्दा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। लेकिन हम जब फर्दर चैप्टर्स में जाएंगे तो यहाँ पे कोई वॉवल साइन नहीं होंगे, आपको अपने से समझना होगा। यानी कि आप हमज़तुल वस्ल और लाम, इसमें का लाम आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि नज्म क्या है? नज्म का आगाज़ किससे हो रहा है? सन लेटर से हो रहा है। जब सन लेटर से हो रहा है तो अल में का लाम प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, बल्कि ये हमज़तुल वस्ल को नून में डायरेक्टली मिला दिया जाएगा और नून का डबलिंग हो जाएगा। अगर शद्दा हो या ना हो, आपको डबल कर देना होगा। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? अन नजमो। तो नजमुन अन नजमो, ये क्या है? मारिफा हो गया, डेफिनेट हो गया, अलिफ हमज़ा लाम लगने की वजह से। इसको हमज़तुल वस्ल कहिए, हमज़तुल वस्ल और लाम लगने की वजह से ये हो गया मारिफा। तो नजमुन नकेरा, अन नजमो मारिफा, दोनों मरफू है क्योंकि ज़म्मा एंडिंग है। इसमें भी ज़म्मा एंडिंग है, दो ज़म्मा है, यहाँ सिंगल ज़म्मा है, तो इसके लिए मरफू है। मरफू अलामत है, एंडिंग पे अगर मरफू हो तो ये अलामत है ज़म्मा होने की। तो नजमुन अन नजमो। उसके बाद में रजुलन, रजुलन किसको कहा जाएगा? ओ मैन, रजुलन। अब इसको क्या कहा जाएगा? अर रजुलु, अर रजुलु,
अल रजुलो नहीं कहा जाएगा, ये एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। तो रजुलुन अर रजुलो द मैन। उसके दीकुन अदीको, दीकुन यानी रूस्टर या कॉक, सी उसी के कॉक, या ROOST या रूस्टर। तो दीकुन या अदीको, इसको अल दीको नहीं कहा जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से तालिबुन स्टूडेंट, अ स्टूडेंट, फिर क्या होगा, अल तालिबो नहीं बल्कि अद तालिबो। क्यों यहाँ पे अद क्यों कहा जा रहा है, लाम को क्यों प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये तालिबुन का जो स्टार्ट है ये तौ से है, और तौ जो है ये सन लेटर है, यानी अल हुरूफ शमसिया है। तो इसीलिए ये अल तालिबो नहीं बल्कि अत तालिबो है, तालिबुन अत तालिबो। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये हमें क्या दिख रहा है कि मैच द फॉलोइंग कलिमतन मिनल ख़ायमत, ख़ायमत यानी लिस्ट में से हमें क्या करना है, चूज़ करना है और मुनासिब कलिमात के साथ जो है इसको फिक्स करना है, यानी मुनासिब कलिमात को चुनना है और उसके बाद हमें मैच करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं, ये क्या लिखा है, अत तालिबो। पहले ये हम जो ये लिस्ट में जो ये कॉलम में है जो इसम, उसको हम रीड कर लेंगे। अच्छा, आप देखेंगे कि हमज़तुल वस्ल और लाम लगा हुआ है सब में, हमज़तुल वस्ल लाम, हमज़तुल वस्ल और लाम, हमज़तुल वस्ल और लाम, हमज़तुल वस्ल और लाम, हमज़तुल वस्ल और लाम, अल हमज़तुल वस्ल और लाम। तो इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि ये पूरा कॉलम जो है ये मुब्तदा है, क्योंकि हमज़तुल वस्ल और लाम लगने से अल के लिए क्या होता है, अल लगने का मतलब ही हो गया कि ये मारिफा हो गया है, तो ये मुब्तदा है। और यहाँ पे आप देखेंगे एंडिंग जो है वो ज़म्मा पे है, यानी उर्दू में जिसको पेश कहा जाता है, पेश एंडिंग और ज़म्मा एंडिंग। तो ये मारिफा भी है और क्या है, मरफू भी है, ज़म्मा एंडिंग यानी मरफू है। और ये वाले आप लिस्ट में, ये वाले कॉलम में आप देखेंगे कि ये जो है सब तनवीन पे एंडिंग, ठीक है, तनवीन एंडिंग और ज़म्मा एंडिंग है। तो इसका मतलब तनवीन एंडिंग से हमें समझ में आ गया कि ये इनडेफिनेट या नकेरा कहा जाएगा, इसको नकेरा है। और क्या है, ज़म्मा एंडिंग है, तो इसका मतलब मरफू है। तो ये मुब्तदा के कैटेगरी में ये फ़िट हो रहा है और ये ख़बर के कैटेगरी में फ़िट हो रहा है। ये जो हमें जो रिक्वायरमेंट्स है मुब्तदा के लिए वो भी पूरे हो रहे हैं और ख़बर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरे हो रहे हैं। तो अब हम रीड करते हैं ये क्या इसम है। तो ये है अत तालिबो, अद दुकानो, दुकान उर्दू में कहते हैं शॉप को। तो असलन दुकान निकला है, डिराइव हुआ है अरबी से, और फ़र्क ये किया गया कि दुकान कर दिया गया है, यहाँ पे दुकान है, यानी काफ पे भी शद्दा है, दुकान। तो ये हो गया अत तालिबो अद दुकानो, अत तालिबो द स्टूडेंट या तालिब इल्म, अद दुकानो द शॉप या दुकान, अत तुफ़ाहो, अल तुफ़ाहो नहीं अत तुफ़ाहो, तो अत तुफ़ाहो यानी एप्पल। उसके बाद में अल माओ द वाटर, अल हजरो वाटर यानी पानी, अल हजरो द रॉक, अल क़लमो द पेन। तो आप देखेंगे कि कुछ इसमें इसम जो है वो सन लेटर से शुरू हुए, शमसी हर्फ से शुरू हुए, जैसे कि तालिबुन ये शमसी हर्फ है, इसलिए यहाँ पे लाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा, अत तालिबो हो गया। और दुकान का जो दाल है वो भी शमसी हर्फ है, इसके लिए यहाँ पे अल का लाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, बल्कि हमज़तुल वस्ल को दाल में जाके मिला दिया जा रहा है और दाल को डबल किया जा रहा है। तो अद दुकानो, उसके बाद में अत तुफ़ा हो, ये ता भी जो है ये शमसी हर्फ है, तुफ़ा यानी एप्पल, तो सेब। तो एप्पल का भी जो आगाज़ी हर्फ है वो ता है और वो शमसी हर्फ है, इसलिए अल में का लाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। तो इसको हमज़तुल वस्ल को डायरेक्टली जाके ता में मिला दिया जा रहा है। तो हो गया अत तुफ़ाहो, अल माओ, इसमें लाम प्रोनाउंस हो रहा है क्योंकि माँ में का मीम जो है वाटर, द वाटर, मीम क्या है, ये खमरी हर्फ है, इसके लिए आपको अल में का लाम प्रोनाउंस यहाँ पे करना है। उसी तरीके से अल हजरो द रॉक, हजर जो है ये खमरी हर्फ है, इसलिए आप अल में का लाम प्रोनाउंस यहाँ पे कर रहे हैं। अल क़लमो, तो इसका क्या माना हो गया, द पेन। तो काफ जो है ये खमरी हर्फ है, इसके लिए आप अल में का लाम प्रोनाउंस यहाँ पे कर रहे हैं। तो अत तालिबो अद दुकानो अत तुफ़ाहो अल माओ अल हजरो अल क़लमो। अब यहाँ पे हम पढ़ते लज़ीज़ुन टेस्टी, मकसूरुन टूटा हुआ ब्रोकन, सख़ीलुन हैवी भारी, मफ़तूहुन खुला हुआ ओपन, OPEN ओपन, मरीज़ुन सिक इल, मरीज़ को कहा जाता है, मरीज़ तो उर्दू लफ्ज़ है। हारुन, हारुन आप देख रहे होंगे
کہ پہلے جا کے ہار پہ یہ را میں شدہ ہے، اس کے بعد میں تنوین ہے، ضمہ اینڈنگ ہے، ہار رن، تو پہلے والے جب شدہ رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حرف ریپیٹ ہوگا اور پہلا والا حرف جو ساکن ہوگا، یعنی سکون کے طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا ہار، پھر اس کے بعد میں رن، ہار رن یعنی گرم. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے. اب اس کو میں میچ کرتا ہوں. الطالب، اس کے ساتھ کیا میچنگ ہوگا؟ مریضن. الطالب مریضن، یہ فٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد میں الدکان مفتوح، دا شاپ از اوپن. الطالب مریضن، دا اسٹوڈنٹ از ال، یا طالب علم مریض ہے. الدکان مفتوح، دا شاپ از اوپن، یا دکان کھلی ہے. اس کے بعد میں التفاح لذیذ، دا ایپل از ٹیسٹی، سیب لذیذ ہے. اس کے بعد میں الماء پانی، دا واٹر. الماء کیا ہے؟ حار، پانی گرم ہے. دا واٹر از ہاٹ. اس کے بعد میں الحجر ثقیل، حجر کیا ہے؟ دا راک. دا راک از ثقیل. ثقیل یعنی کہ ہیوی. راک جو ہے، پتھر جو ہے وہ بھاری ہے. القلم، القلم کے ساتھ کیا ہوگا؟ مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. القلم مکسور، دا پین از بروکن. تو یہ چیز ہو گیا. اس کے بعد پھر آتے ہیں ہم الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات کی طرف. تو کیا کیا ہے نئے کلمات میں؟ حلون. حلون میٹھے کو بولا جاتا ہے، سویٹ، SWEET، سویٹ، حلون. اس کے بعد جو ہے آتے ہیں مریضن، یہ سب تنوین کے ساتھ ہے، ضمہ اینڈنگ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، جو کہ میں کہہ چکا ہوں کہ بائی ڈیفالٹ کوئی بھی آپ کو اس میں ضمہ اینڈنگ ہی ہوگا، یعنی حالت مرفوع میں ہوگا. 3 حالات ہوتے ہیں. کیا کیا حالت ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. لیکن بائی ڈیفالٹ اگر کوئی اسم آئے گا تو وہ مرفوع ہوگا، یعنی ضمہ اینڈنگ پہ ہوگا، چاہے وہ سنگل ضمہ ہو یا ڈبل ضمہ ہو. اس میں چینجز جو ہے وہ عامل لے کے آتا ہے، یہ میں کہہ چکا ہوں. تو وہ چینجز تو بعد میں آئیں گے، لیکن ابھی جو ہم پڑھ رہے وہ بائی ڈیفالٹ شروع کا حالت ہی یہ ہے کہ وہ مرفوع حالت میں ہو. اسم ہوگا تو مرفوع حالت میں ہوگا. تو یہ ہو گیا حلون سویٹ، مریضن مریض. تو یہ غنین ہو گیا. اس کے بعد میں کیا ہے؟ طویل. طویل کس کو کہتے ہیں؟ لمبے کو. طویل. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فقیر. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ محتاج کو. فقیر. قصیر. قصیر کس کو کہتے ہیں؟ شارٹ ہائٹ کو. SHORT شارٹ، HEIGHT ہائٹ، یعنی کم قد کو کیا کہا جاتا ہے؟ قصیر. اس کے بعد میں التفاح، دا ایپل. التفاح دا ایپل. اس کو اگر ہم نکرہ حالت میں لے کے آئیں گے تو معرفہ حالت ہے، کیونکہ حمزۃ الوصل اور لام لگا ہوا ہے. اگر اس کو ہم نکرہ حالت میں لے کے آ جائیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ تفاح نکرہ، التفاح معرفہ. اب ہم آتے ہیں اس کی طرف. یہ نارمل جو ہے یہ مبتدا اور خبر مل کے سینٹینس ہے یہ. تو اب یہ ہم سینٹینس نارملی ریڈ کریں گے، اور آپ سینٹینس میں آپ غور کریں گے کہ کہاں پہ جو ہے وہ مون لیٹر سے آغاز ہو رہا ہے اور کہاں پہ لام پرناؤنس ہو رہا ہے، اور کہاں پہ سن لیٹر سے آغاز ہو رہا ہے اور لام پرناؤنس نہیں ہو رہا، ال کا لام پرناؤنس نہیں ہو رہا ہے. میں آپ کو نشاندہی کر دوں گا. اب دیکھیے، یہ مبتدا اور خبر ہے. پہلا پارٹ مبتدا ہے، معرفہ ہے، اور یہ خبر ہے، نکرہ. اور اس کے بعد میں دونوں مرفوع ہے، مبتدا بھی مرفوع ہے، خبر بھی مرفوع ہے. تو یہ ریکوائرمنٹ پورے ہو رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیے النجم بعید. تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا the star is far، ستارہ دور ہے. تو النجم بعید. تو اب یہ دیکھیں گے النجم کا نون کیا ہے؟ یہ ہے سن لیٹر، یعنی کہ الحروف الشمسیہ. اس کے بعد میں الرجل واقف، the man is standing، مرد کھڑا ہے. تو اب اس میں الرجل کا جو را کیا ہے؟ یہ سن لیٹر ہے، یعنی الحروف الشمسیہ ہے. اس کے لیے ال کا لام آپ کا پرناؤنس نہیں ہو رہا ہے، حمزۃ الوصل ڈائریکٹلی جا کے رام میں مل جا رہا ہے. الرجل واقف. اس کے بعد میں السکر حلو، یہاں پہ سین کیا ہے؟ سن لیٹر ہے، اس لیے لام پرناؤنس ال کا نہیں ہو رہا. السکر حلو مبتدا خبر. اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ شوگر از سویٹ. سکر کس کو کہا جاتا ہے؟ سکر جو ہے، پھر سے کہہ رہا ہوں، شاید میں اگر کہہ چکا تو ٹھیک ہے، اور نہیں کہا تو پھر سے کہہ دے رہا. سکر جو شوگر کو کہا جاتا ہے، اور شوگر جو انگلش ورڈ ہے یہ ڈرائیو ہوا ہے عربی سے. تو السکر حلو، دا شوگر از سویٹ. حلو یعنی سویٹ، چینی میٹھا ہے. اس کے بعد میں الطالب مریض، یہ بھی جو ہے سن لیٹر. طالب جو ہے سن لیٹر سے شروع ہے، اس لیے لام حمزۃ الوصل اور لام ال کا لام پرناؤنس نہیں ہو رہا ہے. تو الطالب مریض، طالب علم مریض ہے. اس کے بعد میں الدیک جمیل. تو دا کاک از بیوٹیفل یا پریٹی. الدیک جمیل. دیک کا دال جو ہے یہ سن لیٹر ہے، اس لیے لام ال کا لام پرناؤنس نہیں ہو رہا ہے. الدفتر جدید. دفتر کس کو کہتے ہیں؟ دفتر
اردو زبان والے دفتر یعنی کہ آفس کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں دفتر یعنی رجسٹر بک. تو الدفتر و جدید، جدید نیو، دا رجسٹر بک از نیو، یعنی رجسٹر نیا ہے. اور یہ دال کیا ہے، دفتر کا دال کیا ہے، سن لیٹر ہے، اس لیے حمزۃ الوصل اور لام الکلام پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد میں التاجر و غنی، تا کیا ہے، تاجر کا تا کیا ہے، سن لیٹر ہے، اس لیے الکلام پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے، تاجر غنی ہے. اس کے بعد میں الدکان و مفتوح، دکان کھلا ہے. دکان کا جو دال ہے وہ کیا ہے، یہ سن لیٹر ہے، اس لیے الکلام پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے. الولد و فقیر، ولد میں ال کی آواز آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ولد جو ہے یہ خمری حرف سے شروع ہو رہا ہے، آغاز خمری حرف سے ہو رہا ہے، اس لیے لام پروناؤنس ہوگا خمری حرف میں. تو الولد و فقیر، ولد جو ہے محتاج ہے، لڑکا جو ہے محتاج ہے. دا مین از، دا بوائے از فقیر، فقیر یعنی نیڈی، دا بوائے از نیڈی. اس کے بعد میں التفاح لذیذ، دا ایپل از سویٹ، سیب میٹھا ہے. یہ تا کیا ہے، یہ شمسی حرف ہے، اس لیے الکلام پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے، حمزۃ الوصل ڈائریکٹلی جا کے تا میں مل جا رہا ہے. التفاح لذیذ. اس کے بعد میں اب آپ دیکھیں گے یہ پورا واؤ کے ساتھ میں یہ کنیکشن کیا ہوا سینٹینس ہے کہ الطبیب طویل والمدرس قصیر. تو اب یہاں تک دیکھیے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. تو الطبیب طویل، اس کا کیا ترجمہ ہوا، طبیب جو ہے لمبا ہے، طویل ہے. یہ تو کیا ہے، یہ شمسی حرف ہے، اس لیے الکلام پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے. الطبیب طویل والمدرس قصیر. اچھا یہ ہم ول کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل اپنا حرکت اگر اس سے پہلے کوئی حرف یا ورڈ آ جائے گا تو یہ اپنا واول سائن کھو دیتا ہے، اور اس سے پہلے والے حرف یا ورڈ کا واول سائن یوز ہوگا. تو یہ واو پہ فتحہ ہے، تو اب اس کو المدرسو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ول پڑھا جائے گا. یہ حمزۃ الوصل اپنا واول سائن کھو دیا ہے، یہ لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو اس کو ول مدرسو پڑھا جائے گا، المدرسو نہیں پڑھا جائے گا. تو والمدرسو قصیر، یہ کیا ہے، دا ٹیچر، مدرس یعنی درس دینے والا، ٹیچر از قصیر، شارٹ ہائٹ ہے. تو اس کا کیا ترجمہ ہو گیا، طبیب لمبا ہے اور مدرس کم خط کا ہے، چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہمارے تمارین کی طرف، یعنی یہ ایکسرسائز ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی واول سائن نہیں ہے. واول سائن کو کیا کہا جاتا ہے میں بتا چکا ہوں، واول سائن کو حرکہ کہا جاتا ہے، حرکہ واول انگلش میں، اور عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، حرکہ، HARKAH. تو یہاں پہ کوئی حرکہ نہیں دیکھے. تو اب یہ کیا ہو گیا، اپنے سے پڑھنا ہے. ال لگا ہوا ہے تو البابو. اس کے بعد میں التاجرو نہیں بلکہ التاجرو، اور النجمو نہیں بلکہ النجمو، کیونکہ تا کیا ہے، یہ آپ کا سن لیٹر ہے، لام پروناؤنس ال کا نہیں ہوگا. یہاں پہ بھی ال کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا کیونکہ یہ نون سے آغاز ہو رہا ہے، نون سن لیٹر ہے، تو اس کو پڑھا جائے گا النجمو. اور یہاں پہ ال پروناؤنس ہوگا کیونکہ قاف جو ہے یہ نون لیٹر ہے، یعنی الحروف الخمریہ ہے، اس لیے یہاں پہ لام پروناؤنس ہوگا الخمر. اس کے بعد الدیکو، دیک کا دال جو آغازی جو حرف ہے، یہ کیا ہے، یہ حرف شمسی ہے، اس لیے یہاں پہ الکلام پروناؤنس نہیں ہوگا بلکہ حمزۃ الوصل جا کے دال میں مل جائے گا. تو الدیکو یعنی دا روسٹر. الماؤ، یہاں پہ لام پروناؤنس ہو رہا ہے کیونکہ ماں کا میم کیا ہے، یہ خمری حرف ہے، اس لیے لام پروناؤنس ہوگا ال کا. تو یہ الماؤ. اس کے بعد میں السریرو، الماؤ دا واٹر. السریرو، سریر کس کو کہتے ہیں، بیڈ کو کہتے ہیں، BED بیڈ، بستر یا پلنگ. تو اس کو السریرو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ السریرو پڑھا جائے گا کیونکہ یہ سین سے آغاز ہو رہا ہے، اور سین شمسی حرف ہے. شمسی حرف سے پہلے اگر ال آئے گا تو الکلام نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ حمزۃ الوصل کو ڈائریکٹلی جا کے سین میں ملا دیا جائے گا. تو یہ ہو گیا السریرو، دا بیڈ. اس کے بعد میں البیتو، بیت کا با کیا ہے، یہ خمری حرف ہے، اس لیے لام پروناؤنس ہوگا ال کا. تو البیتو. اس کے بعد میں المسجدو، مسجد کا میم جو آغازی حرف ہے وہ کیا ہے، وہ خمری حرف ہے، اور خمری حرف سے پہلے اگر ال آئے گا تو الکلام پروناؤنس کیا جائے گا. تو المسجدو. اس کے بعد میں الرجلو، یہ ہم پڑھ چکے، را کیا ہے، شمسی حرف ہے، اس لیے الکلام پروناؤنس نہیں ہوگا. تو الرجلو. اس کے بعد میں السکرو، السکرو نہیں بلکہ السکرو. اس کے بعد میں الورقو، ورق کا واو کیا ہے، یہ خمری حرف ہے، اس لیے الکلام یہاں پہ پروناؤنس ہوگا. تو الورقو دا پیپر. السکرو کیا ہو گیا، یہ دا شوگر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد میں یہاں پہ ہمیں فل ان دا بلینکس کرنا ہے، اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے پہلا پارٹ جو ہے یہاں پہ مسنگ ہے، ادھر بھی دیکھیے پہلا پارٹ مسنگ ہے. تو اس کا مطلب آپ کا مبتدا جس سے ابتدا کیا جا رہا ہے وہ مسنگ ہے. تو یہاں پہ ہم کو ابتدا یعنی مبتدا بھرنا ہے.
تو یہ پہلا ورڈ کیا ہے، یہ غنیون، اس کو کیا کہا جائے گا، غنیون. یہاں پہ کوئی حرکہ یعنی ووول سائنس نہیں دیے گئے ہیں، اس کو ہمیں اپنے سے سمجھنا ہے کیونکہ ہم اتنے سارے ایکسرسائزز اور اتنی ساری پریکٹس کر چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے سے آرام سے بآسانی کر سکتے ہیں. تو یہ غنیون، مریض، طویل، حلو، لذیذ، خصیر. تو غنیون تو عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ تاجر جو غنی ہوتا ہے یعنی رچ ہوتا ہے، تو اس کو ہم کر دیں گے مبتدا لانا ہے ہمیں. تو التاجر غنیون، التاجر غنیون. اس کے بعد میں حلون، حلون شوگر میٹھا ہوتا ہے، چینی یا پھر دودھ بھی میٹھا ہوتا ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں السکر نہیں بلکہ السکر، کیونکہ سکر کا جو سین ہے یہ شمسی حرف ہے، اس لیے ال کلام پروناؤنس نہیں ہوگا، حمزۃ الوصل جا کے سین میں ضم ہو جائے گا یعنی مل جائے گا. تو اس کو کیا پڑا جائے گا، السکر حلون. اور اللبن حلون، دا ملک از سویٹ یا دا شوگر از سویٹ. السکر حلون، حلون یعنی میٹھا. اس کے بعد مریض. تو اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الولد مریض، دا بوائے از سک، بچہ جو ہے وہ مریض ہے، الولد مریض. یا پھر الرجل نہیں بلکہ الرجل مریض. یہاں پہ آپ ال میں کا لام پروناؤنس نہیں کریں گے کیونکہ رجل کا راہ جو ہے یہ کیا ہے، شمسی حرف ہے، اس لیے لام پروناؤنس نہیں ہوتا. الرجل مریض، دا مین از سک، آدمی مریض ہے. لذیذ، اب یہاں پہ لذیذ کی جگہ میں آپ کیا لا سکتے ہیں، ادی کو لذیذ. روسٹر جو ہے لذیذ ہے پکنے کے بعد، اگر آپ کاک کو بنائیں گے اس کے بعد لذیذ ہوگا، تو اس سے یہی سمجھنا کہ پکنے کے بعد لذیذ ہے. تو ادی کو لذیذ. اس کے بعد میں طویل، تو الولد طویل یا الرجل طویل. اس کے بعد میں خصیر، خصیر کس کو بنا دیں گے، طبیب کو خصیر بنا دی، خصیر یعنی شارٹ ہائٹ. تو الطبیب خصیر، الطبیب نہیں بلکہ الطبیب. یہاں پہ الطبیب تو جو آ رہا ہے طبیب میں کا جو آغازی حرف ہے وہ کیا ہے، ابتدائی حرف کیا ہے، تو یہ شمسی حرف ہے، اس لیے ال میں کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا. تو الطبیب خصیر، دا ڈاکٹر از خصیر، شارٹ ہائٹ، طبیب شارٹ ہائٹ کا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ ہم ختم کر دیں گے لیکچر کو. یہ جو ہے میرے حساب سے یہ چیپٹر نمبر 3 کا اینڈ ہے، اور 4 والا لیسن جو ہم بعد میں شروع کریں گے. اب اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے جلدی جلدی میں پڑھتے جا رہا ہوں روانی کے ساتھ میں، کیونکہ آپ سمجھ چکے ہیں، اب بآسانی آپ سمجھ جائیں گے. اور جہاں پہ آپ کو دشواری ہو تو آپ کریں گے کیا، پاز کریں گے، اس کے بعد پلے کریں گے، 2-4 بار آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیے الحروف القمریہ دیے ہوئے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اوپر کیا لکھا ہو، الحروف القمریۃ والحروف الشمسیۃ. ول کیوں پڑھ رہے ہیں، ال کیوں نہیں پڑھ رہے، کیونکہ یہ جو حمزۃ الوصل ہے اس سے پہلے واو فتح والا آیا ہے، تو حمزۃ الوصل اپنا حرکت کھو دے گا، اس کو ال نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ول پڑھا جائے گا. تو والحروف الشمسیۃ. اچھا حروفش کیوں پڑھ رہے ہیں، حروفش کیونکہ یہ جو شین ہے یہ شمسی حرف ہے، تو یہ اس سے پہلے اگر ال ہے تو ال کا لام نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ کیا کریں گے ہم، اب یہاں پہ ہم حمزۃ الوصل کو بھی ملائیں گے نہیں ڈائریکٹلی، بلکہ اس سے پہلے جو ہے اس کو ہم ملا دیں گے. تو الحروف الشمسیۃ تو نہیں، اس کو یہ فا کے اوپر جو ضمہ ہے اس کو ہم لے جا کے شین میں ملا دیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا، والحروف الشمسیۃ. تو کیا ہو گیا، الحروف القمریۃ والحروف الشمسیۃ، یعنی حروف قمریہ اور واو یعنی اور حروف شمسیہ اور سن لیٹرز. تو مون لیٹرز اور سن لیٹرز اب یہاں پہ لسٹ کیے گئے، یہاں پہ یہ ایک لسٹ ہے اور یہ ایک لسٹ ہے، یہ ایک کالم ہے یہ ایک کالم ہے. تو یہ کیا ہو گیا، الحروف القمریۃ. پہلے آپ کا حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ سے یہ پورے وہی ہے جو میں نے بتایا تھا آپ کو، حق کا خوف عجب غم ہے. یہ اگر آپ حق کا خوف عجب غم ہے یہ پرواب اگر پڑھیں گے اس میں جو جو حروف ہیں یہ سارے حروف وہی ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. تو اب دیکھیے پہلا جو ہے حمزہ سے شروع ہے، تو حمزہ یہ کون سا حمزہ ہے، یہ آپ دیکھیں گے حمزۃ الوصل نہیں ہے، یہ حمزۃ الخطا ہے، کیونکہ یہ حمزہ کے اوپر یہ نشانی دی گئی ہے. کیمرہ مین ذرا آپ یہاں پہ گھمائیں گے تو میں دکھا دوں، یہ حمزہ ہے، یہ حمزۃ الخطا ہے. یہ کون سا حمزہ ہے، حمزۃ الخطا ہے، ٹھیک ہے. اب پھر آپ واپس وہاں پہ گھما دیجیے تاکہ میں جو ہے پھر سے یہ کتاب کی طرف دکھا دوں. تو یہ حمزۃ الخطا ہے. تو اب یہ کیا ہو گیا، الابو، الابو یعنی دا فادر. اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے حمزۃ الوصل ہے، اس کے بعد لام ہے، تو یہ لام کو پروناؤنس کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے بعد ابو، ابو کا آغاز کس سے ہو رہا ہے، حمزہ سے ہو رہا ہے، حمزۃ الخطا سے ہو رہا ہے. تو یہ
हमज़तुल ख़ता जो है ये हरूफ क़मरिया में आता है, इसलिए इसको पढ़ना होगा, यानी कि इससे पहले जो अल कलाम है उसको प्रोनाउंस करना होगा, क्योंकि ये हमज़ा जो है हमज़तुल ख़ता क्या है, ये हरूफ क़मरिया हर्फ क़मरी है। तो ये हो गया अल अबू द फादर, उसके बाद में बा में क्या हो गया अल बाबो, उसके बाद में अल जन्नतो, यहाँ देखेंगे आप हर जगह पे लाम प्रोनाउंस हो रहा है अल जन्नतो। उसके बाद में अल हिमारो, उसके बाद में 5वें नंबर पे क्या है ख़ास है अल खुब्ज़ो, खुब्ज़ ब्रेड को कहते हैं, हिमार हम पढ़ चुके डोंकी को कहते हैं। जन्ना जो है अल जन्नतो क्या है तो आपको मालूम ही है जन्ना जन्नत, अल बाबो द डोर, अल अबू द फादर। उसके बाद में खुब्ज़ो, अल खुब्ज़ो क्या हो गया ये ब्रेड हुआ। उसके बाद में अल आइनो, आइन किसको कहता है आइस को कहता है, आँखों को, आँख को आइन कहते हैं। तो अल आइनो आइन, उसके रिया है, उसके ऊपर फतहा है और नून पे ज़म्मा है अल आइनो। उसके बाद में अल गदाओ, गदा लंच को कहा जाता है द लंच। उसके बाद में अल फमो, ये माउथ को कहा जाता है, चेहरे को नहीं बल्कि माउथ को, अल फमो। उसके बाद में अल खमरो, ये क्या हो गया द मून। उसके बाद में अल कल्बो द डॉग। उसके बाद में अल माओ द वाटर। उसके बाद में अल वलदो द बॉय। उसके बाद में अल हवाओ, हवा किसको कहा जाता है उर्दू में, हम हवा किसको कहते हैं एयर को, AIR एयर। तो ये हवा जो है ये उर्दू वाला अरबी से डिराइव हुआ है, तो अल हवाओ द एयर। उसके बाद में अल यदो, यद किसको कहा जाता है हैंड को, तो अल यदो द हैंड। तो ये अल हुरूफुल क़मरिया तो हो गए। और उसके बाद में अब आएंगे हम अल हुरूफुल शमसियतों पे, ठीक है। ये ता है, तो यहाँ पे आप लाम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, देख लीजिए सब जगह लाम लिखा है लेकिन आप कहीं पे भी लाम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आगाज़ी हर्फ क्या है जो भी इसमें उसके आगाज़ी हर्फ जो है हुरूफ शमसिया से हर्फ शमसी है, आगाज़ी हर्फ जो है हर्फ शमसी है। तो इसको आप पढ़ेंगे अल ताजिरो नहीं बल्कि अत ताजिरो। यहाँ पे आप पढ़ेंगे अस्सौब, सौब किसको कहा जाता है क्लॉथ को, कपड़े को कहा जाता है, तो अस्सौब द क्लॉथ, ठीक है। उसके अंदर अद्दी को, यहाँ पे भी आप अल के लाम को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, अद्दी को द रूस्टर। उसके बाद में अज़हबो, ज़हब किसको कहा जाता है गोल्ड को, सोने को, सोना, तो अज़हब। उसके बाद में अर्रजुलो द मैन, मर्द को कहा जाता है। उसके बाद में अज़हरतो, ज़हरतो यानी फ्लावर, FLOWER फूल को कहा जाएगा अज़हरतो। उसके बाद में असमा को, मछली को कहा जाता है, फिश को, FISH फिश, असमा को। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आप यहाँ पे अल कहीं पे भी प्रोनाउंस नहीं कर रहे, क्योंकि इन सब इसम का आगाज़ किससे हुआ है सन लेटर से, यानी हुरूफ शमसिया से हो, असमा को। उसके बाद में अशम्सो द सन। उसके बाद में असदरो, चेस्ट को बोला जाता है, CHEST चेस्ट या सीने को, तो असदरो, ठीक है। उसके बाद में अलसदरो नहीं असदरो। उसके बाद में अज़ईफ़ो, गेस्ट को, मेहमान को कहा जाता है, GUEST गेस्ट, मेहमान, तो अज़ईफ़ो। उसके बाद में अतालिबो, तालिब इल्म। और उसके बाद में अज़हरो, ये कमर को कहा जाता है, नहीं बैकबोन, ये बैक BAC के बैक, अज़हरो, ज़ौस है, ज़ौस है, अज़हरो। यहाँ पे भी आप लाम को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, क्योंकि ये सन लेटर से आगाज़ हुआ है, यानी हुरूफ शमसी से, हर्फ शमसी से आगाज़ हुआ है। अल्लहमो, इसको मीट को कहा जाता है, द मीट, MEAT मीट, गोश्त को। उसके बाद में अन-नजमो, अन-नजमो यानी द स्टार, अन-नजमो क्या हो गया द स्टार। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले पेज की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ में पढ़ना है। ये क्या है इसके माना हम देख लेंगे, तमरीन है, ठीक है। तो ये सब हमें जो है कलिमात को पढ़ लेते हैं हम, क्या है ये, ठीक है। और इसको हमें ऐसे नुत्ख़ के साथ पढ़ना है, ऐसे मतलब इसके साथ आवाज़ निकलना है इसमें, कि जहाँ पे ख़मरी हर्फ है तो उसको ख़मरी हर्फ के तरीक़े से पढ़ना है अल लग के, और जहाँ पे शमसी हर्फ है तो उसको शमसी हर्फ के तरीक़े से पढ़ना है। अल बैतो, बैत क्या है, आगाज़ किससे है ख़मरी हर्फ से, इसलिए लाम प्रोनाउंस हो रहा अल में का, अल बैतो। अद्दीको, दीक क्या है, आगाज़ी हर्फ क्या है, दाल है, ये शमसी है, तो यहाँ पे अल का लाम प्रोनाउंस नहीं होगा, तो ये हो गया अद्दीको। उसके बाद में अल मुदर्रिसो, यहाँ पे लाम प्रोनाउंस हो रहा है, क्योंकि मुदर्रिस में का मीम क्या है ख़मरी हर्फ है, अल में का लाम प्रोनाउंस हो रहा है। अल बाबो, यहाँ पे बाब में का, बाब से पहले जो अल है उसका लाम प्रोनाउंस हो रहा है, क्योंकि बाब का बा जो है वो ख़मरी हर्फ है, आगाज़ जिससे हो रहा है। और उसके बाद में अत-तालिबो, यहाँ पे अल प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, वजह उसकी ये है कि
طالب کا جو تا ہے یہ کیا ہے آپ کا شمسی حرف ہے. تو الطالب. اس کے بعد میں السکرو. یہاں پہ بھی الکلام پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ سین جو ہے یہ شمسی حرف ہے تو الکلام پروناؤنس یہاں پہ نہیں ہوگا. شوگر کی السکرو اس کا پھر معنی آخری میں سب کے ایک بار بتا دوں میں. السکرو. اس کے بعد میں الدفترو. یہاں پہ دفتر کا دال پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ دال کیا ہے شمسی حرف ہے اس لیے الکلام پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد میں الاخو. یہ لام یہاں پہ پروناؤنس ہو رہا ہے کیونکہ اخو جو ہے حمزہ سے شروع ہو رہا ہے, حمزۃ الخطا سے شروع ہو رہا ہے تو یہاں پہ کیونکہ یہ مون لیٹر ہے اس لیے الکلام پروناؤنس ہو رہا ہے الاخو. اس کے بعد میں الرسولو. تو رسول کا جو ہے را سے شروع ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ال پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ را شمسی حرف ہے تو الرسولو. اس کے بعد میں الوجہو. وجہ چہرے کو کہتے ہیں. الوجہو لام پروناؤنس ہو رہا ہے, مون لیٹر ہے واو, وجہ کا واو. اس کے بعد میں الصدیقو. یہاں پہ لام پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ سواد کیا ہے, یہ سن لیٹر ہے اس کے لیے الکلام پروناؤنس نہیں ہو رہا. صدیق کا سواد جو آغازی لیٹر ہے یہ سن لیٹر ہے الصدیقو. اس کے بعد میں القرآنو. لام پروناؤنس ہو رہا ہے کیونکہ قاف کیا ہے خمری لیٹر ہے قرآن کا قاف. الصلاۃ. یہاں پہ لام پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے ال کا کیونکہ صلاۃ کا سواد جو ہے یہ شمسی حرف ہے. اس کے بعد میں الکعبۃ. لام پروناؤنس ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قاف کیا ہے, یہ خمری حرف ہے. کعبہ کا جو کعبتوں کا جو قاف ہے یہ آغازی حرف خمری ہے اس لیے یہاں پہ لام پروناؤنس ہو رہا ہے ال کا. اس کے بعد میں الراسو. راس کس کو کہا جاتا ہے, سر کو کہا جاتا ہے. یہاں پہ ال کا لام پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ راس کا ابتدائی حرف جو ہے وہ را ہے اور را جو ہے وہ شمسی حرف ہے اس لیے ال کا لام پروناؤنس نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد میں الاصبع. اصبع کس کو کہا جاتا ہے, فنگر کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لام پروناؤنس ہو رہا ہے کیونکہ اصبع کس سے شروع ہو رہا ہے, حمزہ سے شروع ہو رہا ہے اور حمزہ جو ہے خمری حرف ہے اس لیے لام پروناؤنس ہوگا. اس کے بعد میں الصابون. صابون جو اردو میں ہم کہتے ہیں وہ اصلاً جو ہے وہ عربی سے نکلا ہے. صابون اصلاً عربی لفظ ہے. تو الصابون. تو الصابون نہیں الصابون کیونکہ سواد شمسی حرف ہے اور شمسی حرف میں ال کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا. اس کے بعد میں الظفر. یہ نیل کو ناخن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی لام پروناؤنس نہیں ہوگا کیونکہ ذا شمسی حرف ہے. الفجر. یہاں پہ لام پروناؤنس ہوگا کیونکہ فجر کا فا جو ہے یہ خمری حرف ہے الفجر. اس کے بعد میں الظہر. ہم لوگ اردو میں کیا کہتے ہیں ظہر, عصر, تو جبکہ یہ ظہر ہا کے اوپر کیا سکون ہے الظہر. الظہر نہیں الظہر کیونکہ ذا کیا ہے شمسی حرف ہے ال کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا. العصر. عصر کا عین سے شروع ہو رہا ہے, عین سے, تو عین کیا ہے خمری حرف ہے اس لیے ال کا لام پروناؤنس ہو رہا ہے العصر. اس کے بعد میں المغرب. اس کے بعد میں العشاء. میں بہت ہی تفصیل سے اور بہت ہی قاعدے سے سمجھایا ہوں تاکہ یہ ایک بچہ بھی سمجھ جائے اور کوئی تکلیف نہ ہو سمجھنے میں. بس تو یہاں تک ہم پڑھ لیے. امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے ریوائز کریں گے اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور جہاں پہ آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ پاز کریں گے, پھر پلے کریں گے اور اس طریقے سے آپ سمجھنے کی کوشش کروں گا. اور میں اپنے ویڈیو کا اینڈ کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے, لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, کمنٹ کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے, کلک کرنا ہے. اور اس میں ایک آل آپشن آئے گا جو اوپر والے اس میں, تو آپ کو بیل آئیکن کو جیسے کہ آپ کلک کریں گے تو آل آئے گا, تو آپ کو آل پہ کلک کرنا ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو جتنے بھی نوٹیفیکیشن سے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو وہ ویڈیو آپ کو دکھے گا. بس میں ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.